ابرے کرم نور برسا رہا ہے، مزہ خوب رمضان میں آ رہا ہے، رمضان آ گیا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، پروگرام انوار سحری ماہ رمضان کا الحمدللہ آج چوتھا روزہ شروع ہو گیا ہے۔ اللہ کریم ماہ رمضان کی ہمیں بے شمار بھلائیاں برکتیں نصیب فرمائے۔ آئیے پروگرام کو اللہ پاک کے پاکیزہ کلام قرآن مجید کی تلاوت سے آغاز کرتے ہیں۔ قرآن کریم کا ترجمہ بھی انشاءاللہ آپ کو بیان کیا جائے گا، اس کی تفسیر بھی بیان ہوگی، پھر آگے انشاءاللہ نعتیں اور بہت ساری باتیں بھی انشاءاللہ اس پروگرام میں ہم شامل کریں گے۔ آئیے توجہ کے ساتھ اللہ پاک کے پاکیزہ کلام کی تلاوت کو سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، صدق اللہ العظیم۔ قرآن مجید کے پارہ 30 کی ایک بڑی ہی پیاری صورت ہے جس کو سورۃ العصر کہا جاتا ہے، اس کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ آئیے اس کا ترجمہ پہلے سنتے ہیں، پھر اس کی مختصر تفسیر صراط الجنان بھی سماعت کریں گے انشاءاللہ۔ ترجمہ: زمانے کی قسم، بے شک آدمی ضرور خسارے میں ہے مگر جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے اور ایک دوسرے کو حق کی تاکید کی اور ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کی۔ تفسیر: والعصر، زمانے کی قسم۔ اس آیت میں مذکور لفظ عصر کے بارے میں مفسرین کا ایک قول ہے کہ اس سے زمانہ مراد ہے، اور زمانہ چونکہ عجائبات پر مشتمل ہے اور اس میں احوال کا تبدیل ہونا دیکھنے والے کے لیے عبرت کا سبب ہوتا ہے، اور یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کی قدرت و حکمت اور اس کی وحدانیت پر دلالت کرتی ہیں، اس لیے ہو سکتا ہے کہ یہاں آیت میں زمانے کی قسم مراد ہو۔ دوسرا قول یہ ہے کہ عصر اس وقت کو بھی کہتے ہیں جو سورج غروب ہونے سے پہلے ہوتا ہے، اس لیے ہو سکتا ہے کہ نقصان اٹھانے والے کے بارے میں اس وقت کی قسم یاد فرمائی گئی ہو، جیسا کہ نفع اٹھانے والے کے بارے میں ضحیٰ یعنی چاشت کے وقت کی قسم ذکر فرمائی گئی۔ تیسرا قول یہ ہے کہ عصر سے نماز عصر مراد ہو سکتی ہے، جو کہ دن کی عبادتوں میں سب سے آخری عبادت ہے، اور اس کی فضیلت کی وجہ سے یہاں اس کی قسم ارشاد فرمائی گئی ہو۔ چوتھا قول یہ ہے اور اسی کی طرف دل جھکتا ہے کہ یہاں زمانے سے تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مخصوص زمانہ مراد ہے، جو کہ بڑی خیر و برکت کا زمانہ ہے۔ تو جس طرح اللہ پاک نے لا اقسم بہذا البلد میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مسکن و مکان کی قسم یاد فرمائی، اور جس طرح لعمرک فرما کر آپ کی عمر شریف کی قسم یاد فرمائی، تو اسی طرح یہاں والعصر فرما کر اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس زمانے کی قسم ارشاد فرمائی۔ اس سے معلوم ہوا کہ سید المرسلین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ سب زمانوں سے افضل، اور پیارے آقا کا شہر سب شہروں سے افضل، اور آپ کی عمر مبارک سب عمروں سے افضل ہے۔
اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، کہ کلام مجید نے کھائی شہا تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم۔ سبحان اللہ۔ آگے اللہ ارشاد فرماتا ہے ان الانسان لفی خسر، بے شک آدمی ضرور خسارے میں ہے۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ پاک نے قسم ذکر کر کے فرمایا کہ بے شک آدمی ضرور نقصان میں ہے، کہ اس کی عمر جو اس کا سرمایہ اور اصل پونجی ہے وہ ہر دم کم ہو رہی ہے، مگر جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے اور ایک دوسرے کو ایمان اور نیک عمل کی تاکید کی اور ایک دوسرے کو ان تکلیفوں اور مشقتوں پر صبر کرنے کی وصیت کی جو دین کی راہ میں انہیں پیش آئیں، تو یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے فضل سے خسارے میں نہیں بلکہ نفع پانے والے ہیں، کیونکہ ان کی جتنی عمر گزری وہ نیکی اور طاعت میں گزری ہے۔ تو ایف جی این چینل کے ناظرین، الحمدللہ آج کی جو صورت ہم نے تلاوت کی تھی سورہ عصر، اس کی کچھ مختصر تفسیر سماعت کرنے کی کوشش کی، اور اس آیت کریمہ کے اندر کامیابی کا بیان کیا گیا کہ کامیابی جو ہے وہ کس چیز میں ہے۔ 4 چیزیں ذکر فرمائی گئی۔ بے شک انسان ضرور خسارے میں ہے مگر جو یہ 4 کام کرے، ایک تو ایمان لائے، نیک اعمال کرے اور اچھی بات کا حکم دے، اور اسی طرح صبر کی تلقین کرے، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی وہ بندہ کامیاب ہوگا، خسارے میں نہیں ہوگا۔ اللہ پاک ہم سب کو کامیاب لوگوں میں شامل فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، تلاوت قرآن کا اہتمام ہو چکا ہے اور اس سے حاصل ہونے والا پیغام بھی بیان کیا جا چکا ہے۔ ماشاءاللہ ایف جی این چینل کا بڑا ہی پیارا پروگرام انوار سحری ایک بار پھر لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئے ہیں۔ ماشاءاللہ آپ سحری کر رہے ہیں، سحری کی برکتیں لوٹ رہے ہیں، وہیں پر الحمدللہ ہم آپ کو روحانی غذا پرووائڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تلاوت قرآن آپ نے سنی، انشاءاللہ عز و جل ایسی ہی کچھ پیاری پیاری گفتگو ہم اپنے پروگرام میں کرتے ہیں۔ آج کا جو موضوع ہے ہمارے پروگرام کا وہ ہے اسلام اور سائنس۔ جی ہاں، بڑا انٹرسٹنگ ٹاپک ہے، اور یہ ٹاپک اتنا انٹرسٹنگ ہے کہ آج کے دور میں نہ صرف مسلمان بلکہ دیگر مذاہب کے لوگ بھی چاہتے ہیں کہ وہ معلوم کریں کہ اسلام یہ کس طریقے سے جو ہے وہ ماڈرن ورلڈ کو اور دنیا کے معاملات کو، اس کے تقاضے کو جو ہے وہ سیکنڈ کرتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں انشاءاللہ عز و جل آج کے اس پروگرام میں ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور انشاءاللہ عز و جل معلوم کریں گے کہ سائنس اور اسلام کا کیسا گہرا تعلق ہے، اور انشاءاللہ عز و جل بہت ساری طبی اور چیزیں انشاءاللہ عز و جل ایسی باتیں کہ جس سے ہمیں پتہ چلے گا کہ ہمارا دین کتنا پیارا ہے اور کتنی اچھی باتیں ہمارے دین میں موجود ہیں۔ تو انشاءاللہ عز و جل ساری باتیں ہمارے پروگرام میں ہوگی، اور ساتھ ہی ساتھ ہم آپ کو موقع بھی دیتے ہیں ہمارے مفتی صاحب مفتی یحییٰ رضا صاحب سے سوالات کرنے کا۔ آپ اپنے سوالات ہمیں ریکارڈ کر کے سینڈ کر سکتے ہیں۔ اسکرین پر آپ نمبر دیکھ رہے ہوں گے، اس نمبر پر آپ ریکارڈ کر کے اپنے سوالات ہمیں سینڈ کر دیں۔ ہمارے ساتھ ڈاکٹر عمران بھی ہیں، انشاءاللہ عز و جل آپ ہیلدی ٹپس اگر جاننا چاہتے ہیں، معلوم کرنا چاہتے ہیں، ہیلتھ سے ریلیٹڈ آپ کو کچھ کوئریز ہیں، تو آپ وہ بھی ہمیں ریکارڈ کر کے اپنی آڈیوز سینڈ کر سکتے ہیں۔ تو آئیے بڑھتے ہیں ہمارے آج کے ٹاپک کی جانب۔ تو ٹاپک ہے اسلام اور سائنس۔ لوگوں کو لگتا ہے کہ دین اسلام کا تعلق صرف مسجد، نماز، روزے، زکوٰۃ اور حج سے ہے، جبکہ حقیقی معنوں میں مسجد سے جب بندہ باہر نکلتا ہے، ویسے تو مسجد جو ہے وہ سب سے دنیا کی بہترین جگہ ہے، اس سے کوئی انکار نہیں ہے، دنیا کی سب سے اعلیٰ جگہ مسجد ہے۔ تو مسجد میں آنا، مسجد میں بیٹھنا، عبادت کرنا، نمازیں پڑھنا، یہ یقیناً دنیا اور آخرت کی بہتری کا ذریعہ ہے۔ مگر بندہ جب مسجد سے باہر نکلتا ہے تو اسلام ہر پہلو میں ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ جب بندہ مسجد سے باہر نکلتا ہے، اپنے گھر کی جانب بڑھتا ہے، تو اسلام نے سکھایا ہے کہ اپنے گھر والوں کے حقوق کیسے ادا کرنے ہیں۔ جب بندہ تجارت کرنے جاتا ہے تو اسلام نے ہمیں سکھایا ہے کہ تجارت کے احکام کیا ہے اور کس طریقے سے بزنس کرنا چاہیے، کس طریقے سے ٹریڈنگ کرنا چاہیے۔ جب رشتہ داری کے معاملات آتے ہیں
تو اسلام ہمیں رشتہ داری کے احکام سکھاتا ہے، دوستی اور احباب سے کیسے، دوست اور احباب سے کیسے ملاقات کرنا چاہیے، ان کے ساتھ ہمیں کیسے تعلقات رکھنے چاہیے، یہ ہمیں اسلام سکھاتا ہے۔ تو ہر معاملے میں، ہر گوشے میں اسلام ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ تو یہ جو مسکنسیپشن ہے کہ اسلام صرف اور صرف مسجد کے حد تک رہنمائی کرتا ہے، یہ مسکنسیپشن آج انشاءاللہ آپ کا دور کیے دیں گے، اور انشاءاللہ معلوم کریں گے کہ دنیا میں بھی اسلام میں کتنی ایسی باتیں، اتنی ایسی پیاری باتیں ہیں کہ اسلام کے اندر رہ کر اسلامی احکام پر عمل کرتے ہوئے آپ دنیا کے کتنے کام کریں گے، آپ کو انشاءاللہ عز و جل ثواب کا ثواب بھی ملے گا، اور انشاءاللہ عز و جل آپ کو دنیاوی بینیفٹس بھی ملیں گے۔ تو پڑھتے ہیں پہلے ہمارے آج کے ہمارے گیسٹ علی بھائی کی جانب۔ ماشاءاللہ علی بھائی کیسے، آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ علی کل حال۔ ماشاءاللہ۔ علی بھائی، لوگوں کے اندر ایک ڈاؤٹ ہے، ایک سوچ جو ہے وہ بیان کی جاتی ہے کہ مسلمان یعنی نماز، مسلمان کا مطلب یعنی مسجد، مسلمان کا مطلب یعنی صرف اور صرف جو ہے وہ عبادت کرنا۔ تو آپ ہماری یہ رہنمائی کریں کہ اسلام اور سائنس سے کیا تعلق بنتا ہے؟ کیا یہ دونوں چیزیں ایک دم اپوزٹ ہیں؟ قرآن اور سائنس سے ریلیٹڈ کچھ ایسی باتیں، یا حدیث اور سائنس سے ریلیٹڈ کچھ ایسی باتیں ہمیں بتائیں کہ ہمیں پتہ چل سکے کہ ان دونوں میں کیا کنیکشن ہے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سید صاحب ماشاءاللہ بہت اہم ٹاپک آج کا ہمارا ہے، جی، اسلام اور سائنس۔ جو گفتگو آپ نے ماشاءاللہ آغاز کیا ہے اور جو تمہید آپ نے باندھی، جی، تو الحمدللہ ہمارا دین، ہمارا اسلام ایک محدود سوچ والا دین نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ جی، ہمارے دین کے اندر مطلب تنگ نظری نہیں ہے، جسے آپ کہیں براڈ ویژن ہے۔ جی ہاں، جی، تنگ بہت- نظر نہیں ہے، جی، بہت چھوٹا ذہن نہیں ہے کہ بھئی ہم صرف یہ کام کرنا ہے، یہ کام نہیں کرنا ہے۔ الحمدللہ ہمارے دین نے ہمارے لیے راہیں بتائی ہیں کہ آپ یہ کام کر سکتے ہیں، آپ یہ کام نہیں کر سکتے ہیں، اور کسی کام سے اگر منع بھی کیا ہے تو اس کے پیچھے بہت ساری حکمتیں ہیں الحمدللہ۔ تو بات چلی ہے نماز کی، روزہ کی، دیگر عبادات کی، اللہ پاک کے لیے حج کرنا، روزہ رکھنا، یقیناً یہ ساری کی ساری بہت اہم عبادتیں ہیں، اس کا اللہ پاک نے حکم ارشاد فرمایا۔ تو جہاں اللہ تبارک و تعالی نے ان تمام چیزوں کا حکم ارشاد فرمایا نا، جی، وہیں پر اللہ تبارک و تعالی نے اپنی پیدا کی ہوئی چیزوں کے اندر غور و فکر کا حکم دیا۔ بھئی سائنس کیا کرتی ہے؟ غور و فکر سائنس کرتی ہے، یہی کرتی ہے نا، ریسرچ ریسرچ کرتی ہے، نئی نئی چیزیں ہمارے سامنے لے کر آتی ہے کہ یہ کام اس انداز سے ہو سکتا ہے، اتنی زیادہ ریسرچ کرتی ہیں۔ تو یہ ریسرچ کرنے کا ایسا نہیں ہے کہ بھائی ہمیں دین نے منع کیا ہو، ہمارے دین نے تو الحمدللہ کب سے ہمیں کہا ہوا ہے۔ قرآن کریم تو ازل سے ہے نا، جی، ہمیشہ سے ہے، ماشاءاللہ، اور ابد تک رہے گا، ہمیشہ، کیونکہ اللہ کا کلام ہے۔ جی، تو پتہ چلا کہ ریسرچ کرنے کا حکم تو ہمیں ہمیشہ سے ہے۔ میں آپ کے سامنے اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی کچھ آیت کریمہ انشاءاللہ پیش کروں گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین و آسمان کے تعلق سے غور کرنے والوں کے بارے میں، ریسرچ کرنے والوں کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا اور ان کی تعریف ارشاد فرمائی۔ چنانچہ میرا رب ارشاد فرماتا ہے، پارہ 4 ہے سورہ آل عمران، فرماتا ہے وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جی، اور آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں غور کرتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہلاکت ہے اس کے لیے جو اس آیت کو پڑھے پھر اپنی مونچھوں پر ہاتھ پھیرے، یعنی بغیر غور و فکر کیے آگے بڑھ جائے۔ یہ نبی کریم علیہ السلام کا ارشاد آپ نے سنا کہ میرا آقا ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہلاکت اس شخص کے لیے کہ جو یہ آیت پڑھے اور اپنی مونچھوں پر ہاتھ پھیرے، یعنی بغیر غور و فکر کی آگے بڑھ جائے۔ تو پتہ چلا ہمیں تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھی یہ تاکید کی جا رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی چیزوں کے اندر تفکر کرو، غور و فکر کرو۔ ایک اور آیت میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، اسی سورہ آل عمران کی ہے، آیت نمبر 90 اور 91۔ اللہ فرماتا ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ ترجمہ، بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور رات اور دن کی باہم تبدیلی میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں، جو کھڑے اور بیٹھے اور پہلوؤں کے بل لیٹے ہوئے اللہ کو یاد کرتے ہیں اور آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں غور کرتے ہیں۔ اے ہمارے رب، تو نے یہ سب بیکار نہیں بنایا، تو پاک ہے، تو ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ یعنی یہ بھی کہہ سکتے ہیں علی بھائی جی کہ قرآن پاک میں بارہا بہت سارے مقامات پر تفکر کرنے، غور و فکر کرنے کے تعلق سے جو ہے وہ
مسلمانوں کو انسانوں کو جو تاکید کی گئی ہے افلا تتفکرون، جی۔ تم کیوں نہیں سوچتے؟ یہ کیا قرآن بات کریم کے اندر فرمایا جا رہا ہے کیوں نہیں سوچتے ہیں، کیوں غور نہیں کرتے؟ بار بار یہ الفاظ جو ہے نا وہ آتے رہے ہیں بالکل قرآن میں جو ہے جگہ بجگہ جو جی۔ اس طرح کے الفاظ استعمال کیے گئے، یعنی غور و فکر کرنے کی تاکید کی گئی بالکل ہے۔ ایسے ہی۔ اللہ پاک نے انسان کو عقل دیا ہے، شعور دیا ہے، اور یہ غور و فکر جب بندہ کرتا ہے تو گویا کہ اللہ پاک کی نشانیاں اس پر سبحان واضح اللہ، ہوتی ہیں، سبحان اللہ۔ اور جو ہے وہ اللہ پاک سے وہ قریب ہوتا ہے۔ الحمدللہ۔ آپ دیکھیں نا، آسمان اور زمین میں ہم اگر ایک نظر ڈالیں، جی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو نشانیاں ہیں، سبحان اللہ، کیسی کیسی نشانی ہیں۔ آپ دیکھیں آسمان، سبحان اللہ، اتنا بڑا آسمان ہے۔ ہم اگر چھوٹا سا بھی مکان بناتے ہیں نا، اس کے لیے 3-4 پلر ضرور لگاتے ہیں تاکہ ہمارا مکان نیچے نہ گر جائے، ٹھیک ہے؟ اس کے لیے پلر ہمیں بنانا ضروری ہوتا ہے۔ آپ غور کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا بڑا آسمان بنایا، بیچ میں کوئی پلر نظر نہیں آتا ہے۔ یہ ہم غور کرتے ہیں تو اللہ پاک کی یہ قدرت نظر آتی ہے۔ اتنے بڑے بڑے گہرے سمندر ہیں، جی اللہ پاک کی یہ قدرت کی نشانی ہے۔ سورج اور چاند روزانہ اپنے وقت پر نکل رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ نہ ایک سیکنڈ آگے نہ ایک سیکنڈ پیچھے، جو ان کا وقت مقرر ہے اللہ پاک نے جو وقت مقرر کیا اسی کے مطابق یہ نکل رہے ہیں۔ چرند ہے، پرند ہے، انسان ہے، حیوانات ہیں، فرشتے ہیں، جنات ہیں، اللہ پاک کی اتنی ساری مخلوقات ہیں، سب پر غور کرتے ہیں تو وہ آیت یاد آتی ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ تو اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ سبحان تو بے شک جو ہے وہ ماشاءاللہ، یعنی جو لوگ صرف سائنس کی بات کریں جی۔ اور سائنس کی بات کرنے پر غور و فکر کرنے کے بعد میں اب وہ اس بات کا انکار کرے کہ نہیں یہ تو یوں ہی ہو گیا، یہ تو جو ہے وہ ایک بگ بینگ تھیوری ہے، اس کی وجہ سے جو ہے دنیا وجود میں آ گئی، یونیورس وجود میں آ گیا۔ ڈاکٹر صاحب بھی ہیں، ان سے بھی انشاءاللہ کچھ باتیں جو ہے معلوم کریں گے۔ تو اس طرح کی بھی سوچ حضور پائی جاتی ہے۔ تو آج جو ہے مفتی صاحب سائنس کی باتوں پر اتنا جو ہے وہ عقیدہ رکھنا، اور دین کے تعلق سے مسلمان کہلانے والا دین سے اتنا دور ہے کہ وہ سائنس پر تو یقین رکھتا ہے، اللہ رسول کی باتوں پر یقین نہیں رکھتا ہے۔ تو آپ بتائیں کہ سائنس کی وہ کون سی باتوں پر جو ہے وہ یقین رکھنا چاہیے؟ کیا ایسا بھی ہے کہ ہمیں ہر سائنس کی بات پر جو ہے وہ یقین نہ کرتے ہوئے ہم کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ جو ہے یہ کہیں کسی قرآن اور حدیث سے تو نہیں ٹکراتی بات؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابھی علی بھائی نے جو بیان کیا نا، جی اس کے گفتگو کا سارا خلاصہ تو علی بھائی نے بیان کیا۔ ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں جیسا کہ انہوں نے بتایا ارشاد فرماتا ہے، افلا تتفکرون، افلا تتدبرون، افلا تتذکرون، تذکرون، اس طرح کی کئی آیات کریمہ کا ٹکڑا، تعقلون، یہ سب کے معنی تقریباً ملتے جلتے ہیں۔ بہرحال آپ کا سوال یہ تھا جی کہ کتنا سائنس پر یقین رکھا جائے، خلاصہ یہی تھا، جی، اور کتنا کس حد تک؟ ہاں، کس حد تک کیا کوئی لمیٹیشن ہے یا بلائنڈلی صرف سائنس کو فالو کرتے چلے جانا ہے؟ وہ سائنس جو اسلام کے عقائد سے ٹکراتے نہ ہو، جی اس پر یقین رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ لیکن وہ سائنس جو اسلام کے عقائد سے متصادم ہے، ٹکراتے ہیں، جی 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 تو اصل چیز یہ ہے کہ وہ سائنس والے وہاں تک پہنچ ہی نہیں پائے۔ حقیقت وہی ہے، دیکھیں آپ کسی بھی جن لوگوں نے جن چیزوں پر ریسرچ کیا، جی آخرکار پہنچے وہیں جہاں اسلام نے جن چیزوں کی طرف بتایا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ تو حقیقت میں وہ جو مروجہ موجودہ سائنس جس کی طرف لوگوں کی جو خلاف اسلام بظاہر لگتی ہے، جی اگر لوگ توجہ دیں، اگر لوگ اس کی طرف دھیان دیں جی اور صحیح طریقے سے ریسرچ کریں جیسا ریسرچ کا حق ہے، تو یقیناً وہ ریسرچ اسلام کے مطابق ہی درست ہوگی۔ جو قرآن نے بتایا، جو حدیث نے بتایا، جو شعائر اسلام ہے، جو اسلام کے موافقت میں ہے، جی وہی صحیح ہوگی۔ تو صحیح۔ خلاصہ یہ کہ بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جو اگر وہ سائنس کو مانا، اسلام نے جن چیزوں کو بتایا اس کو نہیں مانا، تو وہ کفر تک بھی جا سکتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ۔ بعض چیزیں ایسی ہوں گی جو کفر تک تو نہیں جائیں گی لیکن گمراہیت کی طرف لے جانے والی ہوں گی۔ تو ہم تو الحمدللہ مسلمان ہیں، الحمدللہ، اور الحمدللہ۔ ہم تو آنکھیں بند کر کے جی جو اسلام نے فرمایا، جی جو قرآن نے فرمایا، جی جو قانون خداوندی ہے، رائٹ، اور جب ریسرچ کرے گی دنیا
تو انشاءاللہ وہی صحیح نکلے وہی صحیح نکلے گا. ماشاءاللہ. جی علی بھائی وہ آیات جی اگر آپ آیات جو ہے سبحان اللہ وہ ترتیب کے ساتھ ایک بیان کر دیتے ہیں. سورۃ الغاشیہ کی یہ آیتیں ہیں. اللہ فرماتا ہے افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، تو کیا وہ اونٹ کو نہیں دیکھتے کہ کیسا بنایا گیا. سبحان اللہ. آگے ارشاد فرمایا جی وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، اور آسمانوں کو کیسا اونچا کیا گیا اور پہاڑوں کو کیسا قائم کیا گیا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ آگے ارشاد فرماتا ہے وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اور زمین کو کیسے بچھائی گئی. جی اسی طرح ارشاد فرماتا ہے فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرْ، تو تم نصیحت کرو تو تم نصیحت کرنے والے ہی ہو. سبحان اللہ. یعنی آپ دیکھیں آیت کریمہ کے اندر ہمیں یہ ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ غور کرو. جی یعنی دعوت دی جا رہی ہے. کیوں غور نہیں کرتے؟ افلا ینظرون، کیا تم دیکھتے نہیں؟ جی ان پہاڑوں کو نہیں دیکھتے کہ اللہ پاک نے کتنا بڑا ان کو بنایا ہے؟ ان اونٹوں کو نہیں دیکھتے؟ اس زمین کو نہیں دیکھتے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے جو عجائبات ہیں جگہ جگہ ہمیں یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ ان پہ غور کرو، ان ریسرچ کرنے کا ہمیں ہمارے دین نے حکم دیا ہے. کیا بات ہے. ماشاءاللہ ہمارے ساتھ آج رکن ہند مشاورت جمیل اتاری بھائی بھی ہیں. تو جمیل بھائی آپ ایک بات جو ہے وہ میں آپ کی جو ہماری گفتگو چل رہی ہے اسلام اور سائنس کو لے کر، ڈاکٹر صاحب بھی موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب ہوتا ہے نا کہ ڈسکوریز جو ہے وہ کبھی کبھار جو ہے وہ فیل بھی ہو جاتی ہے. کوئی نئی ریسرچ آتی ہے اور پرانی ریسرچ کو فیل کر جاتی ہے. تو ڈسکوریز جو ہے وہ ہو رہی ہے، تبدیل بھی ہوتی ہے، نئی ریسرچ آتی ہے، پرانی ریسرچ جو ہے وہ غلط ثابت ہو جاتی ہے. مگر اسلام 1400 سال سے ماشاءاللہ وہی جو میسج جو دیا گیا ہے، قرآن کو دیکھ لیں آپ، تو 1400 سال پہلے کا جو قرآن ہے وہی قرآن جو ہے وہ انشاءاللہ قیامت تک اس کا فیضان ملتا رہے گا لوگوں کو. تو کیا یہ اسلام کی حقانیت کا ثبوت نہیں ہے جمیل بھائی؟ کیا کہیں؟ بالکل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایسا ہی ہے جس طرح آپ فرما رہے ہیں، کیونکہ ایک ہے نا کہ حقیقت، جی اور ایک ہے صرف ظن، یعنی کہ اس میں غور و فکر کیا جا رہا ہے. جی اور غور و فکر کرنے کے بعد یہ ضروری نہیں ہے کہ ظن جو ہے نا، جی یعنی کہ کسی بارے میں سوچنا ٹھیک تو ہے. وہ صحیح بھی ہو سکتا ہے، وہ غلط بھی ہو سکتا ہے. تو سائنس جو ہے نا وہ میکزیمم ظن پہ ہی غالب ہے. رائٹ. جس طرح آپ نے یہ اگزامپل دی تھیوری کہ ڈاکٹر صاحب تھیوری کین بی پروفڈ رانگ، ایسا ہی ہوتا ہے. لا جو ہے وہ پرفیکٹ ہوتا ہے اور تھیوری جو ہے وہ اس کو پروف کیا جا سکتا ہے رانگ. ایسا ہی جیسا جمیل بھائی کہہ رہے ہیں. جی 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 مطلب کئی ایسے ایرا ایسے گزرے ہیں، جی یعنی پہلے کچھ اور کانسیپٹ ہوا کرتا تھا، پھر کئیوں نے آئے اور ریسرچ کیے تو ان کو وہ جو ہے رانگ یعنی تھیوری کہتے ہی اسی چیز کو ہے کہ جو ظن ہو، یعنی جس کے بارے میں جو ہے وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ 100% صحیح ہے، ہو سکتا ہے کہ اس میں کچھ جو ہے وہ غلطی آگے چل کر ثابت ہو. صحیح. بالکل ایسا ہی ہے. جیسے فار ایگزامپل اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں قیامت کا ذکر کیا، جی اور پھر یہ وہی بہتر جانتا ہے کہ کب قائم ہوگی. جی اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کی نشانیاں جو ہے نا وہ ارشاد فرمائی کیا بات ہے کہ قیامت سے پہلے یہ چیزیں ہوں گی. جی اچھا آپ کو یاد ہوگا، مجھے بھی جو ہے نا وہ یاد ہے کہ بچپن میں جو ہے نا ایک رات ہم نے گھروں کے باہر گزاری تھی اچھا کچھ سال پہلے. تو اس وقت جو بھی مطلب سائنٹسٹ تھے، نام تو ابھی مجھے یاد نہیں کیونکہ ہم چھوٹے چھوٹے تھے، جی جی تو اس وقت جو ہے نا ایک دنیا بھر میں تذکرہ چلا تھا جی کہ کوئی ستارہ جو ہے نا گرنے والا ہے زمین پر. اچھا تو مجھے بالکل ہوش تھا، اچھا اور مجھے یاد ہے کہ ہمارا پورا محلہ جاگ رہا تھا اور پورے محلے کے لوگ جو ہے نا وہ گھروں کے باہر بیٹھے تھے. یہ لیکن وہی تو بات نہیں کہہ رہے آپ کہ کسی نے کلیم کیا تھا کہ دنیا ختم ہو جائے گی؟ ایک تو 2012 کا یا وہ اس طرح بھی 2012 کچھ، ہاں لیکن یہ اس سے پہلے کی بات بتا اس رہا سے ہوں. پہلے. ہاں وہ اسکائی لیب کا بھی کچھ ایک مرتبہ ہوا تھا ہمارے بچپن میں. اچھا آپ کے بچپن میں، آپ تو اس وقت ہوگے بھی نہیں. صحیح جی کیا تھا وہ یاد مفتی نہیں ہے صاحب؟ مجھے، لیکن اسکائی لیب ہونے والا ہے یہ. اسکائی لیب ہونے والا. اچھا تو اس طرح کی چیزیں تو جو ہے نا وہ ہوئی ہیں. اور پھر سائنس تو ظن پر جو ہے نا ڈیپینڈ کرتی ہے، اور یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے نا ہمیں قرآن کریم میں غور و فکر کرنے کی دعوت دی، اور پھر یہ ارشاد فرمائے کہ تم غور کرو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں عقل عطا فرمائی ہے. اب رہی بات یہ کہ دنیاوی علوم اور دینی علوم کی جہاں تک بات کی جائے، جس طرح مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا کہ اینڈ آف دا ٹائم جو ہے نا یہی ہے کہ اسلام نے جو ارشاد فرمایا وہی حق ہے. صحیح. اور پھر سائنسی علوم کی جہاں تک بات کی جائے تو یہ ظن پر غالب ہے. اور رہی بات دوسری یہ کہ اگر اس طرح کا علم حاصل ہو جاتا ہے
تو دینی علوم کو یا پھر اس طرح کے معاملات کو غلط سمجھنا، جی یہ جو ہے نا یہ کوئی ایک عقل مندی والی بات نہیں ہے. صحیح ہے. جیسے پچھلے دور میں اگر بات کی جائے تو منطق کا علم رکھنے والے لوگ، فلسفے کا علم رکھنے والے جو لوگ تھے، وہ معاذ اللہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے اپوزیشن میں کھڑے رہتے اور پھر اپنے آپ کو بڑا عقل مند سمجھتے، پھر ان سے جو ہے نا معجزے طلب کرتے، سوالات کرتے. جی. اچھا معجزے دیکھ کر جو ہے نا پھر کسی کا ایسا ہوتا کہ وہ اللہ پاک انہیں ہدایت بھی عطا فرماتا، جی. تو وہ اس طرف ڈائیورٹ بھی ہو جاتے. بہرحال اصل حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک ایمان والے کا کام نہیں ہے کہ سائنس پر وہ ڈیپینڈ ہو اور اسلامی احکام کو یا اسلامی معاملات کو وہ سائنس کی لاجک سے جو ہے نا وہ کمپیئر کرے. جی جی. ہر چیز جو ہے وہ لاجک سے تولی نہیں جا سکتی. یعنی ہر چیز میں آپ لاجک تلاش کریں گے تو یہ پاسبل نہیں ہے. صحیح. مفتی صاحب کیا کہیں گے، آج جو ہے وہ سائنس میں ہر چیز جو ہے وہ دلائل سے جو ہے پروف کی جاتی ہے، اور دین اسلام میں علم غیب اور غیب کا بھی جو ہے وہ تصور ہے، غیب کا تصور ہے. اللہ پاک کو ہم نے دیکھا نہیں، ہم نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا اور جو آپ نے فرمایا وہ حق. بے شک. تو اللہ پاک کے تعلق سے، غیب کے تعلق سے اسلام میں جو ہے وہ یہ ساری باتیں موجود ہیں، بٹ سائنس کہتا ہے کہ پروف ہونا چاہیے، ہر چیز کا ثبوت ہونا چاہیے. اس پر کیا کہیں گے آپ؟ علی بھائی نے شروع میں بتا دیا. جی. یہ زمین، یہ آسمان، سبحان اللہ. یہ چاند، یہ ستارے. اب دیکھیے نا، سردی کے زمانے میں سورج نکلنا ہے اتنے بج کر اتنے منٹ پہ. جی. چاہے دنیا میں کچھ بھی ہو جائے، جی. سورج اسی وقت پہ نکل رہا ہے. جی. اگر کیا بات. پچھلے 5 فروری کو، جی. اگر 5 فروری کو جس دن سورج نکلا تھا، اس سال بھی اسی وقت میں نکلا. صحیح. جی. بامبے میں جس وقت نکلا تھا، بامبے میں اسی وقت نظر آ رہا ہے. سبحان اللہ. اگر آپ ہبلی کی بات کر لیں، ہمارے کرناٹک سے تشریف لائیں ماشاء تو وہاں کا دیکھ لیجئے، تو وہاں جو وقت متعین ہے اس سے 1 سیکنڈ بھی آگے پیچھے نہیں ہو رہا. جی جی جی. صحیح. آپ دنیا کی آپ ہمارے ہندوستان میں متعدد صوبے ہیں اور سینکڑوں شہر ہیں، جی. گاؤں دیہات. آج تو انٹرنیٹ کا زمانہ ہے اور یہ سائنس کا ہی آپ زمانہ کہہ رہے ہیں. جی. دیکھ لیجئے جدھر سورج نکلنے کا وقت، سورج غروب، ہر جگہ کا الگ 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 الگ. صحیح. کسی کے اندر قدرت ہے، ذرا ایک دن کے لیے ادھر سے ادھر کر کے تو دکھائے. ہاں ہاں. صحیح. سبحان اللہ. کیا بات ہے. جو آپ نے صحیح سب بات کی تھی ابھی کہ سائنس جو ہے نا، سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہر چیز کا پروف ہونا چاہیے، ہر چیز جو نا وہ غیب پر ایمان کچھ لوگ نہیں لاتے ہیں. تو ایک حکایت مجھے یہاں پر یاد آئی کہ اگر آپ غور کریں گے نا، ہر چیز میں رب کے عجائبات موجود ہیں. ہر چیز گویا کہ پکار پکار کر اس بات کی گواہی دے رہی ہے کہ خدا موجود ہے. جی. ایک عورت جو ہے، ایک بوڑھی، جی. وہ سوت کاٹ رہی تھی. یہ چرخہ چلاتے ہیں نا، پہلے کے زمانے میں چرخے آج بھی کچھ جگہ پر ہوتے ہیں، تو چرخے چلا رہی تھی، چرخہ. تو ایک بزرگ جو ہے اس کے پاس سے گزرے اور کہا کہ بوڑھی ماں چرخہ اتنے سال سے چلا رہی ہو، بوڑھی ہو گئی ہو، اس کے چرخہ چلانے کے علاوہ بھی کچھ آتا ہے؟ رب کو پہچانا؟ کہا رب کو پہچانا. کیسے پہچانا؟ تم یہاں پر گاؤں کے اندر بیٹھی ہو، بہت دور ہو، تم نے رب کو کیسے پہچانا؟ کہا کہ میں نے اس چرخے سے رب کو پہچانا. اس چرخے سے رب کو پہچانا. وہ کیسے؟ کہا اس لیے کہ یہ چرخہ میں جس طرح چرخہ چلا رہی ہوں، ٹھیک ہے، جی. تو اسی طرح پوری کائنات کو چلانے والا کوئی تو ہے. کیا بات. ہے سبحان نا؟ اللہ. یعنی میں چرخہ چلا رہی ہوں تو یہ چرخہ چل رہا ہے، جی. اس کا مطلب پوری کائنات کو چلانے والا کوئی تو کوئی موجود تو ہے. ہے. اچھا، پھر انہوں نے پوچھا اچھا یہ ٹھیک ہے، مان لیا، تم نے بہت اچھی بات کہی. اچھا یہ پوری کائنات کو چلانے والا جو خدا ہے وہ ایک ہے یا ایک سے زیادہ؟ تم اس کو جانتی ہو؟ بولے ہاں ایک ہے. وہ تم نے کیسے سیکھا؟ بولے اسی چرخے سے. اچھا. وہ کیسے؟ بولے اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو خدا وہ ایک ہی ہے، جی. ایک سے زیادہ خدا نہیں ہو سکتے. اس کی دلیل یہ ہے کہ دیکھو میرا یہ چرخہ ہے، جی. اس کو میں اپنے اعتبار سے چلاؤں گی اکیلی تو وہ اچھے انداز سے چلے گا، کیا اور کوئی اور عورت میرے سامنے ساتھ مل کر چلائے تو وہ کسی اور سمت چلائے گی، میں کسی اور سمت چلاؤں گی، اور اسی جو ہے نا وہ چلانے میں ہم اس کو چلا تو نہیں سکیں گے، اس کو توڑ ڈالیں گے. اسی طرح خدا ایک ہی ہے جو اپنی قدرت سے، اپنی حکمت سے اکیلا ہی پوری کائنات کو چلا رہا ہے. اگر ایک سے زیادہ ہوتے تو دونوں کی رائے مختلف ہو جاتی اور یہ دنیا کا نظام درم برہم ہو جاتا. تو اگر ہم غور کرنا چاہیں نا، ہر چیز کے اندر رب تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے دلائل موجود ہیں. ماشاء اللہ. یعنی یہاں پر جو ہے وہ
دونوں باتوں کا رد ہو گیا. جی ایک تو وہ کہ جو خدا کے ہونے کا انکار کرتے ہیں، ایتھسٹ لوگ جو کہلاتے ہیں، اور اور دوسرے وہ کہ یعنی ایک اور ثبوت ہمیں جو ہے وہ ایک دلیل، بہت ہی اسٹرانگ دلیل مل گئی اس سے وحدانیت کی، سبحان اللہ پاک کے ایک ہونے کی. تو دونوں چیز اللہ ہے اور وہ ایک ہے. ایک ہے. جی وہ انہوں نے جو بیان کیا نا تو اس پہ یاد آیا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمت و رضوان سے ایک دہریہ بھیڑ گیا. جی جو جی آپ نے کہا نا، ہم مفتی صاحب آئیں گے آپ کی طرف. بس میں میرے ناظرین کو یاد دلا دوں کہ مفتی عارض صاحب ہمارے ساتھ ہیں، ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ ہیں. آپ ان کو اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں. مفتی صاحب سے آپ فقہی سوالات کر سکتے ہیں، ڈاکٹر صاحب سے آپ ہیلتھ سے ریلیٹڈ سوالات کر سکتے ہیں. نمبر آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، جلدی ریکارڈ کر کے ہمیں سینڈ کریں. اور میں یوٹیوب پہ آپ کی چیٹ بھی دیکھ رہا ہوں، تو انشاءاللہ اگر آپ ٹیکسٹ کر دیں گے تو آپ کے بہاف پر میں انشاءاللہ مفتی صاحب سے اور ڈاکٹر صاحب سے سوالات بھی کروں گا. جی مفتی صاحب کیا فرما رہے ہیں؟ تو وہ دہریہ مطلب خدا کا انکار کرنے لگا. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے کچھ دلائل دیے لیکن وہ ماننے کو تیار نہیں ہوا. تو کہا ایسا ہے مناظرہ کر لیا جائے. اس زمانے میں مناظروں کا بڑا دورہ تھا. جی تو انگریزی میں کیا کہتے ہیں مجھے پتہ نہیں. جی مناظرہ کر لیا جائے. اب مناظرے کے لیے بولے ٹھیک ہے، امام اعظم نے کہا ہاں ڈیبیٹ کر لیا جائے. تو مناظرے کے لیے وقت، جگہ وغیرہ سب متعین ہو گئی. امام اعظم دریائے دجلہ، آپ بغداد شریف گئے ہیں، دیکھے ہوں گے. جی تو دوسرے پار رہتے تھے اور یہ معاملہ دوسرے پار کا تھا. جی تو بہرحال یہ کہ وہ وقت اور جگہ جو تھی، عین وقت جب ہو گیا، مجمع جمع ہے، جی دہریہ کی طرف سے بھی مسلمانوں کی طرف سے بھی جمع ہے مجمع، لیکن کوئی امام وہ دہریہ وقت سے پہلے آ گیا اور ڈینگے ہانکنے لگا. جی مسلمانوں کی طرف سے کوئی نہیں، جی سناٹا. وقت گزرتا جا رہا ہے کافی تاخیر سے. یعنی عین وعدہ خلافی نہیں کیا امام اعظم نے، لیکن جو وقت مقرر تھا عین اس وقت میں تیزی سے دوڑتے ہوئے آئے، جی اسپیڈ میں تشریف لائے. تو کہا کہ آپ نے اتنی تاخیر کر دیا آنے میں، وقت سے پہلے آنا چاہیے تھا. کہا دراصل خلاصہ اس کا گفتگو کا یہ کہ میں دریا کے اس پار رہتا ہوں. دریا کے جب قریب آیا میں تو وہاں پر مجھے کوئی کشتی نہیں ملی جو پار کر سکے. جی تو میں انتظار کر رہا تھا کہ اچانک ایک جو ہے درخت خود بخود کٹا، اور کٹنے کے بعد اس کے خود بخود پٹرے بن گئے، پھر خود بخود کشتی تیار ہو گئی. کیا بات. میں اس میں بیٹھ گیا جی اور بغیر کوئی چلانے والے کے خود بخود کشتی چلی اور وہ اس پار آ گئی، اور میں پھر آپ کے سامنے آ گیا. جی کیسی بیوقوفی والی باتیں کر رہے ہو. کبھی درخت خود بخود کٹتا ہے، جی اس کو کاٹنے والا چاہیے، جی پھر پٹرے بنانے والا چاہیے، پھر کشتی بنانے والا چاہیے، جی پھر کشتی کو ہانکنے والا، چپو چلانے والا چاہیے. اتنا سب کرنے کے بعد پھر آدمی منزل مقصود تک پہنچتا ہے، کشتی بنتی ہے اور کشتی میں سوار ہوتا ہے، کشتی پانی پہ تیرتی ہے. جی تو کہا صحیح ہے. اچھا. ہاں بالکل ایسا ہی. بولے بس مناظرہ ہو گیا. اچھا. ابھی مناظرہ شروع نہیں ہوا، مناظرہ ہو گیا، مناظرہ ختم ہو گیا. ختم ہو گیا. اچھا. بولے یہ کیسے؟ جی تو کہا یہی تو میں سمجھانا چاہ رہا تھا جی کہ جب ایک درخت بغیر کسی کے کاٹنے سے کٹ نہیں سکتا، سبحان اللہ. ایک سبحان اللہ. کشتی کسی کے بنائے بغیر بن نہیں سکتی، پٹرے بن نہیں سکتے، کشتی بن جائے اور اس کو کوئی چپو چلانے والا نہ ہو تو وہ اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتی. جی تو یہ دنیا کا نظام کیسے بغیر کیا بات، کیا بات ہے. سبحان اللہ. زبردست. ماشاءاللہ مزہ آ گیا. ماشاءاللہ علی بھائی نے بھی جو واقعہ بیان کیا، مفتی صاحب نے بھی جو واقعہ بیان کیا. وحدانیت کی بات چل رہی ہے، ایک شعر بھی اگر ہاں بے شک بے شک، مزہ آ رہا ہے ماشاءاللہ. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا موجود الا اللہ، لا مشہود اللہ، لا مقصود الا اللہ،
ہمارا رب کتنا عظیم قدرت والا ہے. شاعر کہتے ہیں, مفتی اعظم ہند کہتے ہیں, سوتا پیتا کھاتا نہیں, اس کا رشتہ ناتا نہیں. مولا سوتا پیتا کھاتا نہیں, اس کا رشتہ ناتا نہیں. اس کے پتا اور ماتا نہیں, اس کے پتا اور ماتا نہیں, اس کے جورو جاتا نہیں. لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. ماشاءاللہ. بڑھتے ہیں ہمارے نیکسٹ سیگمنٹ کی جانب, جس کا نام ہے آپ کے سوالات اور مفتی صاحب کے جوابات. تو آئیے معلوم کرتے ہیں کہ کہاں سے کس نے مفتی صاحب کے لیے کون سا سوال کیا ہے. جی سوالات چلائے جائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد سعد ہے, جی گجرات سے. میرا سوال ہے کہ روزے کی حالت میں اگر الٹی ہو جائے تو کیا, وامٹ ہو جائے تو کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ اور یہی خون کا کیا مسئلہ ہے, خون نکلنے سے, تو وہ بھی ذرا بتا دیجیے. جی مفتی صاحب, اگر وامٹ ہو جائے, یعنی ایک کامن کوشچن ہے کہ وامٹ ہو جائے تو کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ بہت سے لوگ یہی خیال کرتے ہیں جی کہ وامٹ ہو جائے, قے ہو جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے. جی حالانکہ ایک مثال کے ذریعے بتایا گیا کہ اگر بالٹی بھر بھی قے ہو جائے, اچھا خود بخود ہو, جی تو روزہ نہیں ٹوٹے گا. روزہ ٹوٹنے کی وہ صورتیں ہیں اس کی جی کہ اگر وہ حلق میں انگلی ڈال کر اور جان بوجھ کر قے کیا تو اس سے روزہ ٹوٹتا ہے. جی ورنہ خود سے قے کتنی بھی ہو گئی, جی ایک بالٹی بھر کے بھی قے ہوگی, ایک مبالغے کے لیے کہا گیا, جی جی تو بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا. البتہ جی روزہ وضو ٹوٹ جائے گا. وضو منہ بھر اگر قے ہو گئی, جی تو اگر کوئی باوضو شخص ہے, نماز پڑھ رہا تھا یا ایسے ہی قے ہو گئی اور باوضو تھا, تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا. تو وضو کا مسئلہ الگ ہے اور روزے کا مسئلہ الگ ہے. لوگ اس کو روزے وضو کے مسئلے پر روزے کو قیاس کرنے لگتے ہیں. تو ہر جگہ یہ ہمارا قیاس نہیں کیا جا سکتا شریعت مطہرہ میں. تو ایک تو یہ ہوا. ٹھیک ہے. دوسرا خون کا مسئلہ. ٹھیک. تو خون کہاں سے نکلا؟ اگر جسم کے کسی حصے سے نکلا, جی ہاتھ سے, پیر سے چوٹ لگ گئی, خون نکلا, تو روزہ اس سے نہیں ٹوٹتا. ٹھیک. منہ سے خون نکلا, جی, اور دانتوں سے نکل جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب ہمارے دانتوں کے ڈاکٹر بھی موجود ہیں. دانتوں سے خون نکلا, جی, اور خون نکل کر اگر وہ حلق کے اندر چلا گیا اور خون تھوک پر غالب ہو گیا, ٹھیک ہے, تو ایسی صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا. اور اگر وہ کیا کہتے ہیں حلق کے اندر اس کا مزہ ہی نہیں گیا, جی, اور خون نکلا اور تھوکتا رہا اور پھر اس کے بعد بند ہو گیا خون, جی, تو ایسی صورت میں روزہ نہیں ٹوٹے گا. اچھا ماشاءاللہ, جو ہے وہ ہمیں یوٹیوب پر بھی اسلامی بھائی اسلامی بہنیں جو دیکھ رہی ہے, تو انہوں نے بھی کچھ سوالات کیے. مفتی صاحب سے سوال ہے, عورت تراویح کیسے پڑھیں؟ کچھ الگ طریقہ ہے عورت کے لیے تراویح کا؟ عورت جس طرح نماز پڑھتی ہے, جی, اسی طرح تراویح بھی پڑھے گی. یعنی اب 20 یہ رکعت جو کہنا چاہتی ہے, جی, وہ اس کا منشا یہ ہوتا ہے جی, کہ کیا عورت بھی جماعت کے ساتھ نماز پڑھے. جی, ٹھیک ہے. تو عورت کی جماعت مکروہ تحریمی ہے. اوکے. عورت کو موجودہ دور میں مسجد میں مروجہ جماعت میں شامل ہونا یہ منع ہے. اوکے. ایک تو یہ ہو گیا. دوسرا, عورتیں ہی خود جماعت کے ساتھ نماز پڑھے, یہ بھی مکروہ ہے. یعنی عورت امام ہو, عورت امام ہو اور عورتیں ہی مقتدی بنے, ٹھیک ہے, تو یہ بھی مکروہ ہے. عورتیں زیادہ سے زیادہ اتنا کر سکتی ہیں, وہ بھی حکم یہی ہے کہ بچا جائے, جی, کہ اکٹھا ہو جائے لیکن اپنی اپنی نماز پڑھے گی. وہ اکٹھا ہو جائے بٹ انفرادی نماز انڈیویجولی پڑھے. بہتر تو یہ کہ خود اپنے اپنے گھروں میں سب پڑھے, اکٹھا بھی نہ. بیت مسجد میں پڑھ لیں, مسجد بیت میں پڑھ لیں. جی, مسجد بیت بنانا ہی چاہیے, ہر ایک کو اپنے گھر میں مسجد بیت بنانا چاہیے. پچھلے دنوں امیر اہل سنت نے مدنی مذاکرے میں مسجد بیت کے تعلق اور ایک مرتبہ نہیں, مجھے یاد پڑتا ہے امیر اہل سنت نے کئی مرتبہ مسجد بیت
ترغیب کی دلائی، ترغیب باقاعدہ دلائی۔ نیتیں کروائی. گھروں کے مناظر بھی دکھائے گئے تھے کہ ماشاءاللہ کئیوں نے بنائے بھی تھے. ماشاء اللہ. تو بہرحال یہ کہ مسجد بیت میں پڑھے، جی اور یہ جماعت کے ساتھ وہ نماز نہیں پڑھ سکتی. انفرادی طور سے جس طرح وہ نماز پڑھتی ہے سیم اسی طریقے سے نماز پڑھے گی. جو سورہ یاد ہے وہ سورہ پڑھے. بہتر یہ ہے کہ آخر کی 10 صورتیں یاد کرنا چاہیے ہر مسلمان کو، تاکہ نماز میں مختلف صورتیں پڑھ سکے. اگر یاد ہو تو وہ پڑھے، جی نہیں تو جو یاد ہے وہ پڑھ سکتے. جی ماشاء اللہ. مفتی صاحب سے ایک سوال اگر جی میں جی بھی کر جی لوں جی جی کہ ابھی 2-3 دن پہلے ہی لگ بھگ یا رمضان کا آغاز ہونے والا تھا تو اس وقت میرے گھر سے ہی کال آئی تھی، جی اور امی نے جو نا سوال کیا تھا، تو میں نے کہا کہ ابھی معلوم کر کے بتاتا ہوں. تو ابھی ذکر چلا ہے تو پھر میں بھی سوال کر لیتا ہوں یہ جی کہ ایک تو یہ ہے کہ جس طرح آپ نے فرمایا کہ جماعت کے ساتھ نہیں پڑھی جا سکتی، لیکن سوال یہ کیا گیا تھا کہ بڑی راتیں آتی ہیں تو بڑی راتوں میں صلاۃ التسبیح کا بھی اہتمام ہوتا ہے، لیکن اب ہر ایک کو جو ہے نا وہ اس کا طریقہ نہیں پتہ ہوتا ہے، لیکن شوق ہوتا ہے کہ ہم بھی پڑھیں اس کو، لیکن عورتیں جماعت کے ساتھ پڑھ نہیں سکتی. اسی طرح تراویح کا معاملہ بھی ہے. تو میری والدہ نے جو ہے نا سوال یہ کیا تھا کہ کیا میں ایسا کر سکتی ہوں کہ میں بلند آواز سے جو ہے نا وہ تلاوت کروں، اور جو بھی اذکار نماز ہیں اس کو بلند آواز سے کروں، اور وہ اپنے اپنے طور پر پڑھیں اور مجھے فالو کرتے رہیں کہ میرا سنیں اور یہ پڑھتے رہیں. تو ایسی نماز کا کیا حکم رہے گا؟ دیکھیے نماز کا ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ تلقین من الخارج سے نماز سے نکل جاتا ہے نا. اب یہاں ان کی نماز الگ ہے، صحیح. ان کی نماز الگ ہے. اب انہوں نے بلند آواز سے سورہ فاتحہ پڑھا تو انہوں نے بھی پڑھا، صحیح. تو تلقین من الخارج ان دونوں کے لیے ایک دوسرے کے لیے الگ الگ ہو گئے ہے نا. تسبیح وہ پڑھ رہی ہے تو یہ بھی تسبیح پڑھیں گے، تو یہ تلقین من الخارج ہو گئی، اور تلقین من الخارج سے نماز ہی سے نکل جاتے، تو اس لیے یہ درست نہیں. انشاءاللہ مفتی صاحب کے لیے کچھ اور سوالات آئے ہیں، اس کو بھی ہم اپنے پروگرام میں شامل کریں گے. ڈاکٹر صاحب بھی موجود ہیں، انشاءاللہ اس کے بعد والے سیگمنٹ میں ڈاکٹر صاحب سے بھی سوالات کریں گے. ہم بڑھتے ہیں ابھی ہمارے ٹاپک کی جانب جس کا نام ہے اسلام اور سائنس. تو علی بھائی کی طرف میں بڑھوں گا. علی بھائی، عبادت سے روحانیت حاصل ہوتی ہے، عبادت سے رب تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل ہوتی ہے، دنیا میں خیر آخرت کی خیر. صحیح. کیا کچھ عبادت کے سائنٹیفک فوائد بھی ہیں؟ یعنی نماز سے متعلق، یا جو ہے وہ فی الحال ہم نماز کو ہی لے لیتے ہیں، تو نماز سے متعلق جو ہے وہ کیا سائنٹیفک فوائد ہیں؟ ڈاکٹر صاحب سے بھی انشاءاللہ اس بارے میں کچھ ہم لیں گے معلومات. آپ پہلے رہنمائی کریں کہ نماز سے جو ہے وہ اللہ پاک تو راضی ہو رہا ہے، جنت میں جائیں گے انشاءاللہ، بٹ سائنٹیفک فوائد کیا ہے؟ یقیناً مسلمان کے لیے تو سید صاحب میں سمجھتا ہوں کہ اتنی بات ہی کافی ہے کہ میرے رب کا حکم ہے. سبحان اللہ. اللہ نے قرآن کریم کے اندر جا بجا فرمایا واقیم الصلاۃ، جی اقیم الصلاۃ لذکری وغیرہ وغیرہ مختلف الفاظ سے فرمایا گیا واقیم الصلاۃ. اسی طرح فرمایا گیا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، جی اور مختلف جگہ وہ فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. جی مسلمان کے لیے تو سچی بات یہ ہے کہ اتنا ہی کافی ہے کہ میرے رب کی عبادت ہے، میرے رب کا حکم ہے اس لیے میں کر رہا ہوں، یہ کافی ہے. لیکن مزید یہ کہ سائنٹیفک اس کے کیا کیا فوائد ہیں، تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، سب سے بڑا تو یہی فائدہ ہے الحمدللہ. جی دوسری بات یہ کہ الحمدللہ اس کے سائنٹیفک بھی بہت سارے فائدے ہیں. اگر نماز کی ہیئت کو آپ دیکھیں، نماز جس طرح ہم پڑھتے ہیں، نماز بندہ پڑھے الحمدللہ اس کی صحت بھی اچھی ہوتی ہے. آپ اگر دیکھیں نا، جی نماز کے اندر قیام بھی ہے، جی ٹھیک ہے، بندہ کھڑا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، نماز کے اندر رکوع بھی ہے، بندہ رکوع میں جھکتا ہے، ٹھیک ہے، رکوع جھکتا ہے تو اس کے جو جوڑ ہیں الحمدللہ وہ اچھے ہو جاتے ہیں. بندہ پھر سجدے میں جاتا ہے تو مزید اس کے جوڑ جو ہے وہ مل جاتے ہیں. بندہ جب بیٹھتا ہے، قعدے میں بیٹھتا ہے، اس کے جوڑ مزید جو نا مل جاتے ہیں. اگر کوئی بندہ اگر اچھے انداز سے نماز پڑھے تو اس کی اچھی خاصی ایکسرسائز ہو سکتی ہے، اچھی خاصی، بالکل ہاں، فزیکل فٹنس جو ہے وہ ہماری نماز سے حاصل ہو سکتی ہے. اب دیکھیں نا آج کل جو زمانہ ہے وہ ہے آفس کا زمانہ، ٹھیک ہے، ہمارے کئی لوگ ایسے ہیں جو آفس میں جاتے ہیں. اچھا، ان کا جو ہے نا وہ اٹھنا بیٹھنا لیٹنا سارا جو ہے نا وہ اب یا تو صوفہ پر بیٹھتے ہیں، کرسی پر بیٹھتے ہیں، دیگر چیزوں پر بیٹھتے ہیں، زمین پر بیٹھنا بہت کم ہو گیا. جی 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 ٹھیک ہے، ان کے جو یہ جوڑ ہے نا یہ مل نہیں پاتے. اب ایسا یوں ہے تو ایسے رہتے ہیں وہ. اب ان کے جو جوڑ ہیں، جو قدرتی جوڑ ہیں جس کو ملانا بہت ضروری ہے، ٹانگیں ان کی جو ہے یہ جوڑ مل نہیں پاتے. اب وہ آفس میں بیٹھے ہیں، کرسی پہ جا کر بیٹھ گئے. اچھا، آفس سے فری ہو کر جناب اب وہ ٹوائلٹ میں جاتے ہیں تو وہ جو بنا ہوتا ہے
کیا بولتے ہیں اس کو, کموڈ جو بنا ہوتا ہے وہ بھی بیٹھ کر کرسی والا ہوتا ہے, اس پہ وہ فراغت حاصل کرتے ہیں. جی ویسٹرن ٹوائلٹ ہوتا ہے. پھر جناب کھانا کھاتے ہیں تو جو ڈائننگ جو ٹیبل ہوتی ہے وہ بھی کرسی پر بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں. اچھا گھر پر آیا اگر سونے کے لیے تو وہ بھی بیڈ پر آ کر سیدھے لیٹ جاتے ہیں. تو جو ان کے اعضاء جو ہیں جو مڑنے چاہیے, جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے قدرتی طور پر جو پاؤں کا نظام ہے, بیٹھنے کا نظام ہے, اس سے الحمدللہ بہت سارے اس کے ڈاکٹر صاحب بھی ماشاءاللہ فوائد بیان کر سکتے ہیں. تو نماز ایک ایسی چیز ہے, بندہ اگر نماز پڑھے گا نا اس کی برکت سے الحمدللہ اس کی صحت بھی ٹھیک ہوگی, فل باڈی موومنٹ ہوگا الحمدللہ. نماز سے جو فل باڈی موومنٹ ہوگا. نماز کے کچھ سائنٹیفک فوائد بتائیں ڈاکٹر صاحب. جی سید صاحب ماشاءاللہ جب آپ پوچھ رہے ہیں جی تو کئی ساری باتیں یعنی آ رہی ہے ذہن میں کہ مطلب یہ بتایا جائے یہ بتایا جائے, چونکہ ماشاءاللہ چاہے نماز لے لیں چاہے روزہ لے لیں, اور کئی سارے یعنی ریسرچ اس پر ہو چکے ہیں. چونکہ اتنا وقت بھی نہیں لیکن مختصر سا انشاءاللہ میں عرض کرتا چلوں. نماز کی اگر بات کریں ماشاءاللہ علی مدنی بھائی نے بہت ہی پیاری بات کی کہ جب ہم نماز کی حالت میں رہتے ہیں اور نماز جب ہم پرفارم کرتے ہیں تو ایک ایک جوائنٹ ایک ایک مسلز کی ایکسرسائز ہوتی ہے الحمدللہ. اور ماشاءاللہ ایک ایسی پوزیشن ہمیں ملتی ہے نا, ایک ایگزامپل میں دیتا ہوں کہ سید صاحب کسی کو اگر ہے نا چکر آتا ہے یا کامن فرینڈ جس کو بولتے ہیں سن کو, تو ہم کیا کرتے ہیں اسے نا لٹاتے ہیں, جی اس کا ہیڈ ہے نا تھوڑا سا ٹلڈ کرتے ہیں جی اور پیر کو جو ہے اٹھاتے ہیں. یہ کیوں کرتے ہیں کہ جو بلڈ سرکولیشن ہے وہ برین تک پہنچے. ٹھیک ہے. تو ایسا ہے نا ہماری کوئی پوزیشن نہیں ہوتی, لیکن جب ہم سجدے کی حالت میں رہتے ہیں تو یہ ریسرچ بتاتی ہے کہ وہ ایسی پوزیشن ہے کہ الحمدللہ کہ جو ہے نا برین ہمارا جو ہے بلڈ سرکولیشن ہے نا بہت یعنی اچھے لیول کا جو ہے پاتا ہے وہ. اور ماشاءاللہ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں اور جو نمازی ہے اس کے لیے تو وارے نیارے ہیں کہ وہ مطلب برین جب اس کا ایکٹیو ہے تو الحمدللہ پھر وہ کئی ساری بیماریوں سے بچے گا. پھر کئی سارے مطلب یہ ہے کہ کچھ ہوتے ہیں نا جو ایکسرسائز کی طرف جاتے ہیں اور کیلریز برن کی طرف جاتے ہیں. جی تو یہ ماشاءاللہ نماز میں ایک ایک رکعت کیلریز برن ہوتی ہے. جی ایک ایک رکعت میں کہوں وہ 10 کیلریز برن ہوتی ہے. اور رمضان میں تو ماشاءاللہ تراویح بھی 20 رکعت شامل ہوئی. ماشاءاللہ تراویح کی نعمت جو ملتی ہے اور ایک اچھا مطلب ڈیوریشن بھی ہو جاتا ہے نا. تو سمجھ یہ بات اور ہے کہ ہم رمضان میں بہت زیادہ کھا لیتے تو ہمارا ویٹ کم نہیں ہوتا بلکہ بڑھ جاتا ہے. اگر تھوڑا سا جو ہے وہ منہ پر اگر کنٹرول رکھیں اور یہ جو 20 رکعت جو نماز کی جو تراویح ہم پڑھتے ہیں رات میں, تو ماشاءاللہ جو ہے وہ تھوڑا منہ کو کنٹرول رکھنا ہوگا, آپ کا کافی ویٹ لاس ہو جائے گا انشاءاللہ. کیا کہتے ہیں ڈاکٹر؟ جی صحیح. اور وہی میں پہلے بھی عرض کیا تھا کہ جو ہمارا افطار سے اور سحری تک کا اگر جدول پراپر بن جائے, یعنی ویٹ لاس ایسا بھی نہیں کر سکتے ہم سید صاحب کہ میں کچھ بھی نہ کھاؤں, جیسے میں روزے سے ہوں اب میں کچھ بھی نہ کھاؤں, تو ایسا بھی نہیں. ہمیں ہیلدی ویٹ لاس کرنا ہے تو اس کے ایک باقاعدہ ڈائٹ پلان بنتے ہیں. تو اس کی پھر آپ سمجھ لیجئے کہ میرا افطار میں کیا ہونا چاہیے, میرا سحری میں کیا ہونا چاہیے, اس کے درمیان کیا ہونا چاہیے, اس کا پورا ایک مطلب ایک اسکیڈول بنے گا. اچھا روزے کے تعلق سے میرے ذہن میں بھی بات آ رہی تھی کہ سائنٹیفک اگر دیکھا جائے تو ایک بہت بڑے سائنٹسٹ ہیں, ابھی 2016 میں ہی انہیں نوبل پرائز ملا ہے. اچھا سید صاحب یہ جو نوبل پرائز ہوتا ہے نا یہ ہر کسی کو نہیں ملتا ہے. نوبل پرائز جس سائنٹسٹ کو ملا ہے تو سمجھ لیجئے کہ اس کے لیے نا یہ بہت اعلیٰ یعنی بات ہے, سمجھ رہے ہیں. اور کس لیے ملا ہے, انہوں نے ایک ریسرچ کیا کہ ہماری جو باڈی ہوتی ہے نا اس میں ایک آٹوفیجی میکینزم ہوتا ہے. حالانکہ ایسا تھا نہیں, مجھے یاد آ گیا مولا میں اس کو بھی عرض کرتا چلوں. آٹوفیجی میکینزم یہ ہوتا ہے کہ ہماری جو باڈی ہوتی ہے نا, جو سیلس ہے نا, جب وہ مطلب وقت گزرتا ہے نا تو ڈی جنریٹ ہوتے ہیں, ڈیڈ ہوتے رہتے ہیں. تو وہ جو ڈیڈ سیلس ہیں تو وہ ایک جگہ جمع ہوتے ہیں. تو ہماری باڈی کا ایک نظام خود ہے کہ وہ جو سیلس کو ہے نا وہ ختم کرتا ہے, اسے آٹوفیجی میکینزم بولتے ہیں. ٹھیک ہے. اگر وہ سیلس نہیں ختم ہوں گے, وہ جمع ہوتے جائیں گے تو بہت ساری بیماری ہو جائے گی, اور سب سے خطرناک بیماری اسے کینسر کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. وہ جو سائنٹسٹ ہیں انہوں نے یہ ریسرچ کیا کہ آٹوفیجی میکینزم بڑھایا کیسے جائے. تو انہوں نے جب ریسرچ کیا تو دیکھے کہ جب بندہ فاسٹنگ پیریڈ میں ہوتا ہے, جب وہ روزے کی حالت میں جب کھانا پینا بند رہتا ہے 12 سے 15 گھنٹے کا مویش, تو وہ جو آٹوفیجی میکینزم ہے وہ بڑھتا چلے جاتا ہے. یعنی جو ڈیڈ سیلز ہے بہت اسپیڈ سے جو ہے وہ ختم ہو رہے باڈی سے. اس سے انہوں نے یہ ریسرچ کیا کہ ہم جو ہے پری کینسرس لیجن, کینسر سے جانے سے پہلے ہی ہم جو ہے اس کا علاج کر سکتے ہیں. تو اس ریسرچ پر 2016 میں جو سائنٹسٹ ہے جاپان کے, انہیں جو ہے نوبل پرائز ملا.
اور ماشاءاللہ مسلمانوں کے لیے تو الحمدللہ ہر سال مہینہ بھر جب ہم روزے سے رہتے ہیں تو یوں سمجھ لیجئے کہ ہمارا آٹوفیجک میکینزم اسپیڈ سے چلتا جا رہا ہے اور ہمارے ڈیڈ سیل جو ہے مرتے جا رہے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت خوب. ماشاءاللہ جو ہے وہ روزے کی بھی ہم نے جو ہے وہ بینیفٹس اور سائنس کس طریقے سے جو ہے روزے سائنس کس طریقے سے جو ہے وہ ہم جسٹیفائی کر سکتے ہیں سائنسی لحاظ سے روزے کے فوائد. ویسے تو آخرت کے فوائد ہمیں پیش نظر رکھنا چاہیے روزہ ہو یا نماز ہو. ماشاءاللہ گفتگو ہماری جاری ہے. ہمارے ساتھ جو ہے وہ رکن مشاورت جمیل بھائی بھی ہیں. جمیل بھائی ہم نے کل اور میرا ایک جو ہے وہ طریقہ رہتا ہے کہ گفتگو جو ہے وہ تھوڑی انٹرسٹنگ ہو اور جو ہے وہ ہم کچھ نہ کچھ جو ہے وہ انٹرسٹ کریٹ کرتے ہوئے سیکھیں نا, تو یہ کوشش میری رہتی ہے. تو ہم نے ایک سوال کیا تھا مفتی صاحب سے کہ ناگپور کے رمضان میں ممبئی کے رمضان میں کیا فرق ہے. اچھا ٹھیک ہے. علی بھائی سے میں نے جے پور کے بارے میں پوچھا تھا. آپ جو ہے وہ بمبئی تشریف لائے ہیں, آپ کا تعلق ہبلی سے بھی نہیں ہے, کہاں سے آپ کا تعلق؟ ویسے کرناٹک کا یوں میپ اگر آپ دیکھیں گے جی تو ٹاپ میں ایک ڈسٹرکٹ آپ کو نظر آئے گا جی, اور اس کا نام ہے بیدر. بیدر. مشہور آپ ہبلی سے ہیں جی, بٹ جو ہے وہ مفتی صاحب نے بھی آپ کا انٹروڈکشن شاید ہبلی سے کروایا. کرناٹک سے آئے تو اچھا کرناٹک آپ نے کہا تھا, ٹھیک ہے. میں جانتا ہوں کہ ہبلی کے نہیں ہے. تو چلے بیدر کی بات کریں یا ہبلی کی بات کریں یا پورا کرناٹک اسٹیٹ لے لیں, تو کیا انوکھا ہے آپ کے یہاں رمضان منانے کا کچھ طریقہ؟ اور آپ بمبئی بھی آتے ہیں ایف جی این چینل کے لیے ریکارڈنگ کرنے کے لیے, تو آپ کو بمبئی کا رمضان اور کرناٹک کا یا بیدر یا ہبلی کا رمضان کیا فرق لگتا ہے اور کہاں زیادہ آپ کو مزہ آتا ہے؟ ویسے اگر اس چیز کو دیکھا جائے تو ہر آدمی اپنے شہر سے ہی محبت رکھتا ہے اور ہر ایک کو اپنی زمین اپنا گھر پیارا ہوتا ہے. جی. تو چونکہ وہیں پلے بڑے ہیں, ماحول اور انوائرمنٹ اسی طرح کا ملا ہے, تو ہر ایک کو وہ فطری بات ہے کہ اس کو وہی چیز پسند آتی ہے. ہاں مگر علی بھائی کا دل لگ گیا بمبئی میں ماشاءاللہ. انہوں نے کہا کہ بمبئی کا رمضان جو ہے وہ ماشاءاللہ نہیں, جو رونق ہے اس کی بات ہے. لیکن جو آپ نے بمبئی سلیکٹ کیا تھا حضور؟ نہیں, میں نے رونق کی بات کی. جو رونق ہے وہاں نہیں ہے, لیکن جو بات ظاہر ہے گھر پہ والدہ کے ہاتھوں کا جو بنی ہوئی سحری ہے جو وہ ظاہر ہے وہ کہاں ہو سکتا ہے. جی ابھی کل بلکہ 3 تاریخ کو جو ہے نا میں بنگلور میں تھا, تو ایک صاحب سے ملاقات کا سلسلہ تھا, تو اپارٹمنٹ میں ہمارا جانا ہوا. تقریباً 9th فلور پہ اس طرح یا 10th فلور پہ وہ تھے, تو 3-4 اسلام بھائی مل کے جا رہے تھے ہم, تو آپس میں جو ہے نا وہ گفتگو ہوئی. تو پھر جو ہے نا وہ یہی بات سامنے آئی کہ یار ہم شاید اس طرح کے انوائرمنٹ میں نہیں رہ پائیں گے. وجہ یہ ہے کہ ہمیں آنگن چاہیے, اور یہاں اپارٹمنٹ میں کہاں آنگن. تو خیر وہاں کے رمضان میں اور یہاں کے رمضان میں جو ہے نا فرق یہی ہے کہ چونکہ وہ ایک کھلا ایریا ہے اور یہاں ایک کنجسٹیڈ جو ہے نا اس طرح ممبئی کو اگر دیکھا جائے تو فیل ہوتا ہے. لیکن جس طرح علی بھائی نے فرمایا کہ رونق, تو ساری رات جو ہے نا لوگوں کا یہاں پر جاگنا اور پھر ایک دوسرے سے ملاقات, اب وہ چاہے کسی بھی انداز پر ہو, تو شہر کے اندر ایک اپنی رونق ہوتی ہے اور وہ اس طرح کا ایک انداز نظر آتا ہے, اور وہاں کا ایک اپنا انداز ہے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. ہمارے ویورز نے جو ہے وہ یوٹیوب کے جو ہمارے ویورز ہیں کچھ سوالات کیے ہیں. مفتی صاحب سے ایک سوال ہے, کیا تیل لگانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ مفتی صاحب یہ سوالات کیسے آتے ہیں؟ ایک دم کامن سوال ہے, اور یہ نا بہت یعنی اکثر پوچھے جاتے ہیں اس طرح کے سوالات. تیل لگانے سے, بام لگانے سے, ناخن کاٹنے سے. پہلے تو یہ رہنمائی کرے کہ یہ سوالات کیوں آتے ہیں, اس طرح کے سوالات. اصل یہ ہے کہ لوگوں کی توجہ علم دین کی طرف, مسائل کی طرف نہیں ہے. اب یہ بیسک چیزیں ہیں, اور یہ سوالات یعنی ابتدا میں اگر کوئی تھوڑا بہت بھی نالج رکھتا ہے تو ان تک وہ پہنچ جاتے ہیں. لیکن بہرحال انہوں نے پوچھ لیا, یہی بہت اچھی بات ہے. میں مطلب ان کو مبارکباد دوں گا کہ انہوں نے سوال تو کیا, اچھا شاباشی دوں گا. جی صحیح ہے, بٹ مفتی صاحب کوئی ایک اصول آپ نہ بتا دیں کہ اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا, یعنی وہ ایک کوئی اصول دیکھیے کہ اس میں پھر جو ہے وہ یہ ساری چیزیں جو ڈاؤٹس آتے ہیں وہ بھی کلیئر ہو جائے ایک اصول کے تحت. دیکھیے جیسے منہ سے اگر کوئی چیز حلق میں پہنچی, ناک سے کوئی چیز دماغ میں یا حلق میں پہنچی, ٹھیک ہے نا, یا ناف کے ذریعے اگر کوئی چیز حلق میں پہنچی, اسی طریقے سے اور بھی جو منفذ ہیں اس کے ذریعے, ایک تو یہ منفذ ہمارے پورے جسم میں ہے, مسام جو ہے وہ نہیں, پیشاب یا پاخانے کے راستے سے اگر کیا کہتے ہیں کوئی چیز پہنچ گئی,
जिस्म में पहुंचे, जिस्म अंदर यानी चली पेट के गई, अंदर, अंदर पेट चली के अंदर, गई, मैदे में चली मैदे तक जाए। हाँ, जरूरत पड़ने पे दवाई वगैरह चढ़ाते हैं जब ठीक पेशाब है। और वो हुक्ना वगैरह होता है, किताबों में आपने पढ़ा होगा, हुक्ना दाखिल किया गया। जी। और जैसे आज के दौर में किसी को कब्ज हो जाता है तो एक टेबलेट वगैरह लगाई जाती है, तो उसके जरिए वो दूर हो जाता है। और भी इंडोस्कोपी, क्या कहते हैं उसको? इंडोस्कोपी, जी, जी। वो की जाती है, तो उसके दवाई जरिए दवाई पहुंचाई जाती है। तो पिछले मकाम से भी होता है और मुंह के जरिए भी होता है। जी, जी। तो ये सारी चीजें, अगर इसके अंदर दवाइयाँ भी होती है, जी। तो जिस तरह से भी मैदे या पेट में पहुंच रही है ये चीजें इन तरीकों से, जी जी जी, तो उससे रोजा टूट जाएगा। ये उसूल हो गया। हाँ। ठीक है अब इसके अलावा जैसे अब जिस्म में मसाम है, जी अब हाथ धोया, पानी तो पहुंच रहा है, जी, ये पेट में नहीं, ये वो क्राइटेरिया नहीं है। हाँ। इसी तरह तेल का हो तेल, गया। अब तेल लगा रहा है तो सर में यकीनन मसाम है, जी। तभी तो बाल उग रहे हैं। जी जी जी, बाम, तो बाम है, जी। लेकिन बाम में ये ध्यान रखना है कि वो अंदर के हिस्से में न ले, ठीक है। क्योंकि वो फिर दिमाग तक पेट पहुंच पे रहा है। लगा दिया, सर हाँ, पे लगा लगा, दिया, कोई हर्ज नहीं। कोई हर्ज नहीं। इंजेक्शन हुजूर, ये भी जो है हाँ, इंजेक्शन के एक ताल्लुक बहुत से भी- मशहूर है कि इंजेक्शन से रोजा टूटता है, जी तो इंजेक्शन से रोजा नहीं टूटता है। जी, अगर चाहे वो कमर में लगाया जाए, हाथ पे लगाया जाए, इंट्रामस्कुलर इंट्रावीनस, दो इंजेक्शन होते हैं ना, जो एक मसल में देते हैं, एक वेन में, ठीक है। तो दोनों का बता दें। यानी अगर कोई ऐसा इंजेक्शन लगाया जा रहा है जो मैदे तक पहुंच रहा जी। है, तो उसका हुक्म अलग हो सकता ठीक है। है। लेकिन बाकी जो आम तौर से इंजेक्शन हमारे यहाँ लगाते हैं, तो उससे रोजा नहीं टूटता। नहीं टूटता। सलाइन से, सलाइन से भी रोजा नहीं टूटता। यानी ऐसी मजबूरी है कि सलाइन लेनी पड़ रही है तब भी रोजा? अभी रात ही, कल शाम में मुझे एक फोन आया, जी इत्तेफाक ऐसा कि आप इधर जो मसाइल बता रहे हैं वो दिन भर में मेरे, जब भी मोबाइल में ऑन करता हूँ तो 50-60 एक्चुअली वो है ना हुजूर के आपको देखते तो सवालात जो है ज़हन में खुद ब खुद आ जाते हैं। माशाअल्लाह। अभी देखिए बैठे बैठे इन्होंने अपने मौजू को छोड़कर अपनी वालिदा के सवाल को जो है आपकी खिदमत में पेश कर दिया, वो भी रनिंग शो के अंदर। तो बहरहाल ये बोले कि- मुफ्ती साहब बाद में मिलेंगे नहीं मिलेंगे, और बाद में सवाल याद रहेगा या नहीं रहेगा, आए लगे या तो पूछ लेते। असल में वो टॉपिक भी टॉपिक से related मिल हो गया गया, था। सवाल भी मिलता जुलता था। मिलता सही। जुलता हो गया। अल्लाह का हुक्म भी है ना, फसअलू अहला ज़िक्री इन कुंतुम ला तालमून। जी इल्म वालों से पूछो अगर नहीं जानते। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो ये किस चीज के बारे में चल रहा था? सलाइन। सलाइन के। तो परसों मुझे कल की शाम भी आया, परसों भी आया जी कि अब बहुत तेज बुखार है और मुझे लगता है कि रोजा तोड़ना पड़ेगा। अच्छा आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, हमारे करीब के एक शख्स थे, जी तो अब उन्होंने कहा कि ऐसा बुखार है और रोजा तोड़ना पड़ जाएगा, दवा लेना ही पड़ेगा मुझे। जी मैं कहा डॉक्टर के यहाँ जाओ, अगर डॉक्टर ये कहता है कि इंजेक्शन से काम चल जाएगा तो आप इंजेक्शन ले लो जाके। जी तो वो गए और उन्होंने जाके इंजेक्शन लिया और उनका बुखार थोड़ी देर में ख़त्म हो गया। जी। तो इस तरीके से मतलब किया जा सकता है, इंजेक्शन लेकर। बहुत सारी तकलीफ़ें ऐसी होती है जो इंजेक्शन के ज़रिए वो दूर की जा सकती है, तकलीफ़ें हो जाती है। तो सलाइन लेने से रोजा सलाइन लेने से रोज़ा नहीं जाता है। चलिए माशाल्लाह, कुछ नाजरीन ने हमें कुछ ऑडियोज़ भी भेजी हैं, उसको चलाते हैं, फिर इंशाल्लाह जो है वो कुछ मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम हफ्सा फातिमा तारिया है, मेरे अबू का नाम अली मदनी है। आप मुझको याली नात सुना दीजिएगा। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है, जिसने लाकर कलाम इलाही दिया, जिसने लाकर कलाम इलाही दिया, वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। माशाल्लाह माशाल्लाह। अली भाई की शहजादी फातिमा अत्तारिया, हफ्सा फातिमा अत्तारिया, माशाल्लाह इन्होंने नात की फरमाइश की, मगर खुद ने इतना प्यारा पढ़ दिया कि समझ ले कि अब वो पढ़वाने का मेरा अभी जहन फ़िलहाल नहीं बन रहा है, क्योंकि वक्त की जो है वो बहुत किल्लत है और हमें प्रोग्राम को 5 बजे यानी हमारे यहाँ के 5 बजे के मुताबिक जो है वो इसको एंड करना है। तो माशाल्लाह बच्ची ने बहुत प्यारा पढ़ा। मैं चाहूँगा कि अली भाई इनको प्रोग्राम में लेकर आए, आप हैं यहीं पर है बॉम्बे में? अभी तो घर चले गए। अच्छा घर चले गए, ठीक है।
تو ہے کچھ پلان ہے بامبے لانے کا؟ ابھی لے کر آیا تھا میں، پھر رمضان کے لیے گھر چھوڑ کر آیا ہوں. چلے ٹھیک ہے انشاءاللہ پھر کبھی کسی اور سلسلے میں جو ہے وہ علی بھائی کی شہزادی کی زیارت کریں گے اور اسے لائیو یہ کلام سنیں گے انشاءاللہ. ماشاءاللہ ہمارے ساتھ پیارے پیارے مدنی منع بھی ہیں، ان سے بھی کچھ گفتگو کریں گے. بیٹا آج آپ سے ایک ایکٹیویٹی ہم کرائیں گے کہ جنت میں ہمیں جانا ہے نا، ہم سب کو جنت جانا ہے، تو ایسے کون سے کام کریں گے کہ جس کی برکت سے ہمیں جنت نصیب ہو. تو آپ بتائیں باری باری کہ کیا کرنے سے ہمیں جنت ملے گی. جی آپ بتائیں پہلے. ہمیں سچ بولنا چاہیے. سچ بولنا چاہیے، سچ بولنے سے جنت ملے گی. کیا بات ہے، سبحان اللہ. آپ بیٹا بتائیں گے. جی سیدھے ہاتھ سے لینا ہے بیٹا، سیدھے ہاتھ سے لینا دینا کیا ہے؟ سنت ہے. مائک پہ بولیں. سنت ہے. جی ہاں. اب جنت میں جانا ہے، کیا کریں؟ نماز پڑھنا. سبحان اللہ. جنت نماز جو ہے وہ جنت کی کنجی ہے. جی ٹھیک. چگلی نہیں کرنا. چگلی نہیں کرنا چاہیے. سبحان اللہ. انہیں مائک دیں. بیٹا ایک سچویشن میں آپ کو دیتا ہوں کہ آپ کے کسی دوست نے یا آپ کے کسی کزن نے آپ کو تکلیف پہنچا دی، مار دیا یا کچھ برا کہہ دیا، تو آپ کو اگر جنت میں جانا ہے تو آپ کیا کریں گے؟ جنت میں جانا ہے نا، تو کیا کرنا چاہیے اسی صورت میں؟ ان سے انتقام لینا چاہیے، لڑنا چاہیے، یا معاف کر دینا چاہیے؟ معاف کر دینا چاہیے. معاف کر دینا چاہیے. سبحان اللہ ماشاء اللہ. بیٹا اور کوئی بتائیے جنت میں جانے کا کوئی راستہ، کیسے جائے جنت؟ معاف کر دینے کا انہوں نے کہا تو صحیح ہے، اسکول میں معاف کرتے ہیں یا پھر جی آپ کیا کرتے ہیں؟ معاف کرتے ہیں یا انتقام لیتے ہیں، بدلہ لیتے ہیں؟ اچھا بدلہ نہیں لیتے آپ، معاف کر دیتے ہیں. آپ کے کزن آپ کو دیکھ رہے ہوں گے اسکرین پہ. FGN چینل دیکھتے ہیں آپ کے رشتہ دار؟ مائک پر. وہ تو نہیں پتا پر ابھی دیکھ رہے ہو. اچھا تو انہیں دیکھنے کی دعوت دیجیے آپ FGN چینل. بیٹا آپ بتائیے گھر میں کون سا ایسا کام کریں گے؟ آپ کے ساتھ آپ کے امی ابا بھی ہیں، جنت جانا ہے. سیدھے ہاتھ سے، پھر سیدھے ہاتھ سے لینا تھا نا. جی جنت میں جانا ہے، کیا کریں گے؟ امی ہے، ابو ہے، امی ابو کی رسپیکٹ کریں گے، امی ابو کے ہاتھ چومیں گے، قدم چومیں گے. انشاءاللہ ان کی دعائیں ملے گی تو کہاں جائیں گے؟ انشاءاللہ. ماشاءاللہ بڑے ہی پیارے پیارے ہمارے یہ مدنی منع ہیں. ان سے کچھ ہم نے ایکٹیویٹی کی، اور اس طرح کی ایکٹیویٹی ہمیں جو ہے وہ بچپن میں اپنے بچوں کے ساتھ میں ضرور کرتے رہنا چاہیے، اور اس سے انشاءاللہ عز و جل ان بچوں کی بھی تربیت ہوتی رہے گی، اور ابھی سے ان کا ذہن بنے گا کہ ہماری جو فائنل ڈیسٹینیشن ہے وہ جنت ہے. تو ماشاءاللہ جو ہے وہ سوالات میں ہمارے گیسٹ سے بھی کر رہا تھا، تو ایک سوال جو ہے وہ آپ سب سے یا موقع ملا تو 2-3 اسلامی بھائیوں سے کر لوں گا، ٹائم کی بہت کمی ہے. کیا ایسی کوئی سچویشن علی بھائی آپ کے ساتھ آئی ہے کہ بھوک لگی ہو، روزے کی حالت میں، افطار کا وقت ہو گیا، شدت کی بھوک لگی ہے، اور جو ہے وہ کچھ اس طرح کے معاملات ہو گئے کہ پیٹ بھر کر جو ہے وہ، یا کچھ ایسے بس پانی پی کر جو ہے افطار کر لیا، ایسی کوئی سچویشن لائف میں، روزے میں، رمضان کی حالت میں ایسی کوئی سچویشن کبھی آئی؟ بالکل آئی ہے، اور مجھے یاد پڑتا ہے سفر میں آئی ہے، نہیں شاید میں ممبئی ہی کا سفر تھا یا تو یا کسی اور جگہ کا. تو ایسا ہوا تھا کہ کچھ لیا بھی نہیں میں نے، اور گرمیوں کے روزے تھے اس وقت میں، مجھے یاد آ رہا ہے، شاید یہ کچھ سالوں پہلے کی بات ہے یا تو. اور ٹرین میں بیٹھ گیا میں، کچھ تھا بھی نہیں. اچھا ٹرین میں آپ کسی سے کچھ مانگے بھی تو کیسے مانگے، کیا بولیں. تو کچھ بھی نہیں تھا، شاید پانی بھی میرے پاس نہیں تھا. اچھا ایسا ہوتا ہے نا بعض اوقات ٹرین میں بیٹھتے ہیں تو وہ پانی والے بھی آتے ہیں، چائے والے بیچنے والے آتے ہیں. اتفاق یہ کہ امتحان پہ امتحان وہ بھی نہیں آ رہے. ہاں وہ بھی نہیں آ رہے. جی تو بڑی ایسا معاملہ ہوا تھا، لیکن ماشاءاللہ اس وقت اللہ کی طرف سے مدد یہ ہوئی کہ اس وقت کوئی آیا تو نہیں، لیکن ایک اسلامی بھائی ادھر سے کوٹا سے شاید وہ بیٹھے تھے، ماشاءاللہ ان کی داڑھی تھی اور ٹوپی پہنی ہوئی تھی، تو انہوں نے افطار کے لیے کچھ سامان نکالا، تو انہوں نے مجھے ہی بلا لیا ماشاءاللہ. وہ گھر سے کچھ سامنے سے بلا لیا. ہاں گھر سے ہی کچھ وہ چنے وغیرہ اور کچھ فروٹس گھر سے لے کر آئے تھے اپنے افطاری کے انتظام میں، اور میں چونکہ پیچھے سے جے پور سے آ رہا تھا تو اس وجہ سے میرے پاس اتنا کچھ خاص تھا نہیں. اور ماشاءاللہ یوں الحمدللہ صبر کا کہتے ہیں نا، صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے، تو صبر کا پھل ایسا میٹھا ہوا کہ ماشاءاللہ میری نگاہوں کے سامنے مجھے کھانے اور پینے کو بہت ساری نعمتیں اللہ پاک نے عطا فرمائی. جمیل بھائی آپ بھی جو ہے وہ رمضان میں سفر کرتے ہیں، دینی کاموں کے لیے سفر ہوتا ہے، ایسی کبھی سچویشن بنی ہے کہ جو ہے وہ افطار کا وقت ہو گیا ہے اور افطاری کا کوئی اہتمام ہی نہیں ہے؟ جی ہاں ایسا ہی ہے. ابھی 2 دن پہلے جو بنگلور کا میں نے ذکر کیا، ابھی کا، ہاں ایک تو یہ کہ جو ہے وہ رکن مشاورت بننے سے پہلے میں نے سوچا تھا کہ اس طرح کے واقعات ہوں گے، رکن مشاورت بن گئے. یعنی دیکھیے رکن مشاورت ہو یا ہمارے رکن شورا ہو،
ان کے ساتھ بھی اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں. تنظیمی سفر پہ جب نکلتے ہیں نا تو بہت ساری آزمائشیں, بہت سارے مسائل ہوتے ہیں. ابھی ہم جو ہے وہ انشاءاللہ آپ بیتی سنیں گے رکن مشاورت جمیل بھائی کی. جی تو ہم لوگ کار سے جا رہے تھے جی, اور پھر یعنی کوئی ایسی سچویشن سامنے نہیں آئی کہ ہم کہیں سے کچھ پرچیز کر سکیں, اور کنٹینیو پھر سفر. اب بنگلور کی ٹریفک اپنی جگہ پر ہے جی, کہ ٹریفک میں کہیں پھنس جاتے ہیں. تو ایک اور جو ہے نا ایک اچھا انداز وہاں پر یہ بھی جو ہے نا وہ فیل ہوا کہ جب ہم کچھ آگے بڑھے, افطار کا وقت جو ہے نا بالکل ہو گیا, اور کارگی کے اندر جو ہے نا ہم نے دعا کی, اور یوں 2 اور اراکین ہند مشاورت بھی ساتھ میں تھے, حاجی یوسف بھائی اور حاجی الطاف بھائی حیدرآباد. جی, تو پھر وہیں کار میں جو ہے نا پھر گفتگو ہو رہی تھی کہ کہاں سے ہم کیا لیں, اور مارکیٹ ایسی تھی کہ وہ یعنی شاپنگ والی مارکیٹ, کپڑے والی مارکیٹ, کھانے والی مارکیٹ تو نہیں تھی کہ کچھ لے لیا جا سکے. لیکن ایک دکان کے سامنے جو ہے نا حاجی یوسف بھائی کی نظر پڑی کہ افطار پیکٹ فری آف کاسٹ. ہاں, تو اس میں انہوں نے جو ہے نا صرف پانی کے بوٹلز رکھے تھے. تو پھر ایک اسلامی بھائی کو کار سے بھیجا کہ بھائی 2-3 بوٹل وہاں سے لے کے آؤ تاکہ کم سے کم جو ہے نا پانی پی کر ہی افطار کر لیا جائے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, کیا بات ہے. دیکھیے ماشاءاللہ یہ بڑا زبردست جو ہے وہ اس میں ایک پیغام یہ بھی ملا کہ اس طرح کی سچویشن بن جاتی ہے اور جو ہے وہ کھانے پینے کا انتظام نہیں ہوتا ہے. آپ کی دعوت اسلامی کا ایک ڈپارٹمنٹ GNRF یہ الحمدللہ سبجل رمضان میں بالخصوص جو ہے وہ ریشن کٹ اور افطار کٹ جو ہے وہ لوگوں تک پہنچاتا ہے, اور نہ جانے کیسے اس طرح کی سچویشن سے گزرنے والے پرماننٹلی بھی. یہ تو جمیل بھائی کے ساتھ جو ہے وہ سفر کی وجہ سے یہ معاملات پیش آ گئے, بٹ ہو سکتا ہے کہ کتنے ایسے ہو کہ ان کے یہاں پرماننٹ یہ سچویشن ہو کہ گھر میں چولہا نہ جلتا ہو, گھر میں جو ہے وہ راشن پانی نہ ہو. تو ماشاءاللہ GNRF ایسے لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں, پھر ان تک جو ہے افطار کٹ, راشن کٹ جو ہے پہنچائی جاتی ہے. تو آپ دعوت اسلامی انڈیا کو سپورٹ کریں, اپنی زکوٰۃ فطرے دعوت اسلامی انڈیا کو دیں تاکہ دعوت اسلامی انڈیا ریلیجیس, ویلفیئر, سماجی اس طرح کے کام جو ہے وہ کرنے میں مصروف رہے. مفتی صاحب آپ سے سوال یہ ہے کہ ایسی سچویشن میں کیا کریں کہ کچھ بھی نہیں ہے, پانی بھی نہیں ہے اور کھجور بھی نہیں ہے اور افطار کا وقت ہو گیا ہے, کیا روزہ ہو جائے گا, اور کچھ اس کے لیے کچھ آلٹرنیٹ ہیں, کیا کرنا چاہیے؟ جب کچھ نہیں ہے جی, روزے کا وقت تو ختم ہو گیا. روزہ جیسی افطار کا وقت ہوا جی, اب کسی بھی چیز سے افطار جو جائز مباح حلال چیز ہے جی, اسے افطار کر سکتے ہیں. اب یہ کہ کچھ نہیں ہے تو جب میسر آئے تب وہ کر لے, لیکن اس وقت تک نہیں ہے تو اب ہے ہی نہیں کوئی ایسا کہ ہاں یہ ہے کہ اب اس کے بعد ہمارے لیے کھانا پینا یہ جو بھی چیزیں شرعاً جائز ہیں جی, اب وہ روزے میں جو حرام تھی اب وہ ہم کر سکتے ہیں. اچھا, یعنی جو ہے وہ روزہ ہو گیا, روزہ ہو اس کا جو ہے وہ ایسا نہیں بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ افطار نہیں کیا یا سحری نہیں کیا تو روزہ نہیں ہوگا. جی, اسی لیے پوچھا, صحیح, تو ایسا نہیں, پریشان ہو جاتے ہیں, پریشان سحری میں نہیں اٹھا اور روزہ ہوا کہ نہیں ہوا. جی, اسی طریقے سے افطار کا کوئی سامان نہیں ملا, اب ہمارا روزہ ہوا کہ نہیں ہوا, تو افطار کا سامان ملے یا نہ ملے, سحری کر سکے یا نہ کر سکے. جی, اگر زہوہ کبریٰ یعنی آج فیضان مدینہ میں ظہر میں درس بھی دے رہا تھا تو یہی مسئلہ تھا تقریباً, ٹھیک ہے, کہ اگر کسی شخص نے سحری نہیں کیا اور رات میں اس کی نیت تھی کہ میں روزہ رکھوں گا, نیند نہیں کھلی جی, تو کوئی بات نہیں ہے, وہ رات کی نیت اس کو کفایت کر جائے گی. ٹھیک ہے, اچھا, رات میں نیت نہیں کر سکا جی, اور صبح سحری میں نیند بھی نہیں کھلی, جی, ہمارے یہاں جس کو زوال بولتے ہیں اصل زہوہ کبریٰ سے پہلے, زوال سے تو وقت ختم ہو جاتا ہے, اس سے پہلے اگر نیت کر لیا جی, کسی شخص نے اور صبح صادق سے لے کر اس نیت تک کھایا پیا نہیں تھا, یعنی روزے میں جو چیزیں منع ہیں وہ چیزیں نہیں کیا تھا, تو ایسی صورت میں اس وقت بھی نیت کر لے گا تو وہ روزہ ہو جائے گا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, علم دین کا خزانہ ہاتھ لگ رہا ہے. چلیں گے ہمارے موضوع کی طرف, موضوع ہے اسلام اور سائنس. جمیل بھائی سے میں پوچھنا چاہوں گا, جمیل بھائی روزہ اللہ کی رضا کے لیے رکھنا چاہیے, روزہ عبادت ہے, روزہ اللہ کی رضا کا ذریعہ ہے, بٹ روزے کے کچھ جو ہے وہ طبی فوائد بھی ہوتے ہیں, تو اگر آپ کچھ جو ہے وہ طبی فوائد آپ نے اگر مطالعہ کیے ہو, ہمارا موضوع یہ تھا, تو ویسے آپ کو جو ہے وہ شامل کیا گیا ایز اے گیسٹ آج کے ہمارے پروگرام میں, اگر آپ نے طبی فوائد مطالعہ کیے ہو تو پلیز جو ہے بیان فرمائیں, یا وضو سے متعلق یا روزے سے متعلق اگر کچھ طبی فوائد آپ بیان کریں.
रोज़े से मुताल्लिक़ मैं अर्ज़ करता हूँ जी। कि दुनिया के अंदर ना बहुत सारी चीज़ों को हम देखते हैं कि उसको जो है ना रिपेयर किया जाता है, उसको फिर जो है ना थोड़ा सा रिलैक्स भी रखा जाता है जी। और उसको मेंटेन किया जाता है। तो जी। इसी तरह इंसान को अपनी बॉडी के लिए भी जो है ना मेंटेन करने की ये एक कैफियत इतनी अच्छी इस्लाम ने हमें दी है कि रोज़े की सूरत में, क्या बात, रोज़े की जज़ा तो फरमाया गया ना कि खुद रब तबारक व तआला जी। एक तो सवाब आखिरत, जी। दूसरा ये है कि फॉर एग्जांपल कोई मोटरसाइकिल वगैरह अगर हम ले लें तो अब इसकी जो है ना एक्टिविटी में, इसकी कारकर्दगी में अगर कोई कमज़ोरी आती है जी। तो इसकी जो है ना ट्यूनिंग ये बहुत ज़रूरी होती है, इसको रिपेयर करना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसी तरह रोज़े में जो है ना इंसान का भूखा रहना, प्यासा रहना, अच्छा 11 महीने तो हम खा ही रहे हैं जी जी। तो अब 11 महीने से जो अंदर भरा हुआ है ना, जी। तो फिर उसको अगर निकालना हो तो फिर इंशाअल्लाह तबारक व तआला रोज़ा जो है ना ये बहुत फ़ायदा देगा जी। और रही बात ये कि साल के 11 महीनों में जिस्म में मौजूद जो मुख्तलिफ हमारे सेल्स हैं और जिसमें फासिद मादे जो है ना वो पैदा हो जाते हैं, तो रोज़े की बरकत से ये फासिद मादे खारिज हो जाते हैं और खुली अपने आप को मरम्मत यानी रिपेयर कर लेते हैं। ठीक है। एक फ़ायदा तो जो है ना फिर ये है। इसके अलावा अब जैसे 50-60 साल की उम्र जब आदमी की हो जाती है तो उसमें जो है ना उमूमन एक भूलने की बीमारी यानी याददाश्त की कमज़ोरी, मेमोरी लॉस, हाँ मेमोरी लॉस जिसे कह सकते हैं, तो ये चीज़ जो है ना ऐसी बीमारी लाहिक हो जाती है। तो मरीज़ अगर रोज़ा रखें तो उनके दिमाग के खुलियों के बनने का अमल यानी हीलिंग प्रोसेस जो है ना ये तेज़ हो जाता है और याददाश्त बेहतर होने लगती है। फिर एक मशहूर यूनिवर्सिटी में तजर्बे के तौर पर मुख्तलिफ मरीज़ों को मखसूस वक्त तक जो है ना वो भूखा रखा गया तो उनके अमराज में बेहतरी नोट की गई, यहाँ तक कि डायबिटीज़ के मरीज़ों के शुगर लेवल में जो है ना बेहतरी को वो काउंट किया गया कि अगर बंदा भूखा रहे तो फिर उसका शुगर लेवल जो है ना ये बेहतर हो सकता है। इसी तरह दिल के मरीज़ हैं तो कार्डियक पेशेंट्स की अगर बात की जाए तो इनके लिए भी जो है ना रोज़ा अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल ये एक बेहतरीन एक्टिविटी है कि अगर ये अपने दिल के अमराज को अगर दूर करना चाहते हैं तो अगर ये भी रोज़ा रखें तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला इसका बहुत फ़ायदा हो सकता है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। रोज़ा रखो सेहतियाब हो जाओ माशाअल्लाह। तो ज़बरदस्त जो है वो तिब्बी फ़वाइद जो है वो डॉक्टर साहब ने भी बयान किए थे, अभी हमने जमील भाई से भी पूछ लिया। डॉक्टर साहब से एक सवाल है, डॉक्टर साहब जो हमारे व्यूवर्स हैं उनकी तरफ से सवाल आया है कि मुझे सिगरेट की बहुत आदत है, मुझे नहीं लिखने वाले ने लिखा है, सिगरेट की बहुत आदत है, उसे कैसे दूर किया जाए? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिगरेट चूँकि एक ये भी समझ लीजिए कि एक बैड हैबिट्स में शुमार किया जाता है और इसके नुकसानात तो काफ़ी है। जो नुकसान ये है कि वो डायरेक्ट लंग्स को अफेक्ट करता है जी। लंग्स को फिर वो द फंक्शन ऑफ लंग्स की कैपेसिटी वो रिड्यूस कर देता है, फिर आगे जाके कई सारे उसके मामलात होते हैं जी। अब यही है कि सबसे पहला जो रहता है वो है कि अपना जो मोटिव ये करें, विल पावर अपना मेंटेन रखे पहले, सबसे पहला यही है। उसके बाद में जब विल पावर ये रहेगा कि मुझे अच्छा एक बैग को छूटेगा भी नहीं जी। क्योंकि देखा गया है जब भी हम रिहैब सेंटर में भी हम जब लेके जाते हैं कोई भी जो है हैबिट्स एडिक्शन रहती है, कोई बुरी आदत रहती है, तो रिहैब में जब लेके जाते हैं रिहैबिलिटेशन सेंटर में तो सबसे पहला यही किया जाता है कि उसे धीरे धीरे छोड़ा जाता है। तो यही नियत करें। और माशाल्लाह रमज़ानुल मुबारक तो एक माशाल्लाह प्यारा महीना है कि बंदा देखें विल पावर, जो सिगरेट भी पीता हो, जो पान भी खाता हो, गुटके भी खाता हो, अल्लाह की फजलो करम से वो 12-15 घंटा कंट्रोल रहता है। जी जी जी। क्यों? क्योंकि उसने अपने विल पावर को मजबूत किया। क्या बात। बस यही है कि इफ्तार के बाद भी अगर कर ले तो ये आसान रहेगा इंशाल्लाह। यानी जो बंदा 12-15 घंटे तक ये वाली आदत, कुछ लोग चेन स्मोकर होते हैं यानी उनको हर थोड़ी देर के बाद जो है ना स्मोकिंग की आदत होती है, बट रोज़े की हालत में 12-15 घंटे जो है वो सिगरेट से बच जाते हैं। तो जब रमज़ान में हम जो है वो ख़ुद का विल पावर इतना स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं कि 12-12, 15-15 घंटे तक जो है वो सिगरेट को हाथ नहीं लगाते हैं, तो रमज़ान के बाद भी क्यों ना जो है वो नियत कर ले कि सिगरेट अच्छी चीज़ नहीं है और उसके सप्लीमेंट भी आते हैं, पहुंचाती है जी। उसके जैसे अभी टोबैको वाले मोस्टली जो है यूज़ करती है पब्लिक सिगरेट, फिर उसके सप्लीमेंट आते हैं कि अगर नहीं है और मतलब नई हैबिट छूट रही है तो फिर उस तरफ जाए, फिर धीरे धीरे वो भी जो है उसको ड्रॉप करे। हाँ, तो रमज़ान में मतलब बंदा चाहे तो बहुत कुछ छोड़ सकता है। गुटखा लोग खाते हैं, गुटखा तंबाकू खाते हैं, तो वो भी यानी कि रमज़ान में 15-15, 17-17 घंटे लोग छोड़ सकते हैं। वरना ये जो गुटखा खाने वाले हैं ना,
ان کی عادت یہ ہوتی ہے کہ روزانہ مطلب کئی 100 روپے بھی شاید وہ اس پہ لگا دیتے ہوں, تو مطلب تعجب نہیں ہے, ایک ختم ہوتا ہے دوسرا تیار ہوتا ہے, جی جی ہاتھ جنن کے وہ چلتے رہتے ہیں اور وہ منہ میں جاتا رہتا ہے. تو یہ 15-17 گھنٹے اپنے آپ کو کنٹرول کر لیتے ہیں تو باقی دنوں کے اندر بھی کر سکتے ہیں. جی مفتی صاحب کچھ کہنا چاہیں گے اس موضوع پہ؟ یہ تو مطلب واقعی ان دونوں حضرات کی جو گفتگو تھی جی تو اس سے انہیں ایک یہ ان لوگوں کے لیے سبق اور عبرت ہے, ہونا لینا چاہیے انہیں جی کہ جب ہم 15 گھنٹے 14 گھنٹے برداشت کر لے رہے ہیں تو دھیرے دھیرے اپنی عادت بنائیں. جی اب دیکھیں اسلام کی اچھائیوں میں سے ایک اچھائی یہ بھی ہے کہ اسلام بھی بہت ساری چیزوں کو روکتا ہے. جو دیکھیں جب اسلام دنیا میں تشریف لایا, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا, مدینہ منورہ میں جب اسلام پھیلا, عرب والے شراب کے بڑے دل دادا تھے, اور ان کی تو صبح کی شراب الگ ہوتی تھی, دوپہر کی شراب الگ ہوتی تھی, شام کی شراب الگ ہوتی تھی, رات کی شراب الگ ہوتی تھی, مڈ نائٹ کی شراب الگ ہوتی تھی, الگ الگ قسم کی شرابیں پیتے تھے وہ. جی اب جب ان کو شراب سے روکا گیا تو کہا گیا اب روکنا تھا, جی تو فرمایا گیا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى, نماز کے قریب نہ جاؤ جس وقت تم نشے میں ہو. یعنی ڈائریکٹ اگر روک دیتے تو دشواری ہوتی شاید ان لوگوں کو, گریجولی روکا گیا. ہاں دھیرے سے روکا گیا. جی نماز پڑھنے جا رہے ہو تو اب شراب پی کر مت جاؤ, جی ورنہ نشے میں کچھ کا کچھ ہو جائے گا. جی پھر اس کے بعد ایک اور کوئی آیت کریمہ نازل ہوئی, جی پھر ان کو اس سے بھی روکا گیا. اور پہلے اس سے روکا گیا کہ بتایا گیا کہ شراب خراب چیز ہے, جی پھر نماز سے روکا گیا, اور پھر اس کے بعد ایک مرتبہ حکم آیا حرمت وہ تم پر ہمیشہ کے لیے شراب حرام قرار دے دی. اللہ, اس وقت بتایا جاتا ہے کہ مدینہ منورہ کی نالیوں میں شراب ایسی بہہ رہی تھی کہ پانی بہہ رہا ہو جیسے. تو یہ اس طریقے سے دھیرے 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 ان لوگوں کو جو بری عادتیں لگ چکی ہیں, جی صرف یہ ایک سگریٹ ہی نہیں, جی تمباکو ہے, گٹکا ہے, کھینی ہے, اس طرح کی جو بھی عادتیں ہیں, بری عادتیں جو مباح کے زمرے میں آتی ہے. جی ناجائز حرام چیز تو فوراً ترک کر دینا چاہیے, جی لیکن جو مباح کے زمرے میں جائز ہونے کے زمرے میں آتی ہے, سگریٹ ہے, گٹکا ہے, کھینی ہے, تمباکو ہے, تو اس کو بھی جب ہماری باڈی کے لیے صحت کے لیے نقصان دہ ہے جی تو یقیناً اسے چھوڑنا چاہیے. ماشاءاللہ پورا ٹریٹمنٹ پلان قرآن مجید سے ہمیں پتہ چلا کہ کوئی اگر عادت لگی ہو تو کیسے جو ہے چھڑانا چاہیے گریجولی. اسلام کی خوبصورتی سے یہ سب دیکھیں نا ماشاءاللہ کہ ایک چیز کا حکم دیا جا رہا ہے تو ڈائریکٹ یہ نہیں کہا گیا کہ شراب تمہارے لیے حرام کر دی گئی. یہ اسلام, کیونکہ یہ چیزیں ایسی ہیں نا کہ مطلب جلدی چھوٹتی نہیں ہے. شراب ہے, جوا ہے, یہ عادتیں ایسی ہیں جو ایک یکدم آپ کر دیں گے تو بندے کے لیے آزمائش. تو اسلام کی خوبصورتی آپ دیکھیں, جب شراب کے بارے میں پوچھا گیا تو فرمایا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قل فیہما اسم کبیر و منافع للناس و اسمہما اکبر من نفعہما. جب شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھا گیا تو اللہ نے فرمایا کہ ان دونوں کے اندر, شراب اور جوئے کے اندر جو ہے بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے لیے منافع بھی ہے, نفع بھی ہے, لیکن ان دونوں کا جو نفع ہے نا وہ ان دونوں کا جو گناہ ہے وہ نفع سے زیادہ ہے, یعنی نفع سے زیادہ اس کے اندر نقصان ہے. پھر آگے جب وہ حکم دیا گیا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى, نماز کے قریب مت جاؤ اس حال میں کہ تم نشے میں ہو. پھر مزید جب ان کو یہ حکم دے دیا گیا, کچھ ان کے اندر کمی آئی شراب کی, پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان, کہ یہ سارے کے سارے کام جو ہے, شراب ہے, جوا ہے, اور یہ سارے کام جو ہے یہ شیطانی کام ہے, فاجتنبوہ, اس سے بچو. جی مفتی صاحب, ذہن میں سے بات آ رہی تھی, ایسا نہ ہو کہ کوئی جو ہے وہ کنفیوز ہو جائے. جیسے آپ نے سگریٹ کے بارے میں, تمباکو کے بارے میں کہا کہ گریجولی, اگر جو ہے وہ ایک دم سے نہیں تو گریجولی, بٹ کیا جو ہے وہ کوئی حرام کام کر رہا ہو تو اس کو یہ ذہن دینا کہ گریجولی چھوڑیں. میں نے اپنے جملے میں کہا ہے, جی میں آپ نے کہا ہے, میں چاہ رہا ہوں کہ ایک بار واضح کر دیں. میں نے کہا کہ جو مباح چیزیں جائز چیزیں ہیں, ورنہ حرام چیزیں جو ہے جیسے شراب ہے, میں اس لیے سوال کر رہا ہوں کہ جو ہے وہ اس وقت کی سچویشن الگ تھی اور ایک دم سے ایک چیز جس کے بارے میں جو ہے وہ حرمت ابھی تک ظاہر نہیں ہوئی تھی, اس کو جو ہے وہ آہستہ آہستہ جو ہے بیان کیا. آج کے دور میں کیا ہے, یعنی آہستہ آہستہ چھوڑنے کا حکم دیا جائے گا. جو چیز ناجائز حرام ہے, جی
جیسے شراب ہے، جی تاڑی ہے، جی نشہ لانے والی، وہ نشہ لانے والی چیزیں جن کے بارے میں شریعت نے ناجائز اور حرام ہونے کا حکم جی دیا جی جی ہے نا، ڈرگس ہے، افیون ہے، چرس ہے، جی گانجا ہے، یہ ساری چیزیں حرام ہیں، جی اور اس کو بیک وقت ہی چھوڑنا ہوگا. اب اس کے لیے یہ حکم نہیں ہے کہ وہ نماز کے لیے جا رہا تھا ابھی مت پینا، یا تھوڑا تھوڑا چھوڑ، نہیں. یہ کیا کہتے ہیں، جیسے جو چیزیں جائز ہیں جی ہے نا، لیکن بٹ نقصان دہ ہے. کیونکہ دیکھیے اس وقت میں حکم موجود نہیں تھا، موجود ابھی نہیں تو تھا. ہمارے پاس پہلے سے موجود اور ہے، پیدائشی سب کو معلوم ہے، سب کو معلوم ہے. اچھا جیسے مثال کے طور پہ شراب ہے، جوا ہے، یہ صرف اسلام ہی نہیں، جی ہر مذہب میں تقریباً کی بات کر رہا ہوں ہے نا، بہت سے مذاہب والے اس کو پسند نہیں کرتے، سوسائٹی میں اس کو اچھا نہیں جانا جاتا. جو کچھ خرابیاں جو ہیں معاشرے کی، جس کو قبیح کہا گیا، قبیل عینی، قبیل غیری، اصول شاشی وغیرہ میں جو ہم لوگوں نے پڑھا ہے، جی جی تو یہ قبیل عینی، جی بے عینی یہ برا ہے، جس کو ہمیشہ لوگوں نے برا جانا جی جی ہے نا. تو یہ ان چیزوں میں سے ہے، تو اس کا تو بالکل چھوڑنا لازمی ضروری ہے. ایک سیکنڈ بھی وہ، یعنی چلو اب یہ گلاس میں رکھا ہوا ہے تو اب اس کو ختم کر لیں، اس کے بعد نہیں پیئیں گے، ایسا نہیں. یہ گلاس میں جو موجود ہے، ہاتھ میں موجود ہے، وہ بھی نہیں پینا پڑے گا. جی جی جی. مفتی صاحب ایک سوال کیا گیا ہے کہ روزے میں کلر کرنا سر میں اور مہندی لگانا روزے کی حالت میں، تو اس سے روزہ جاتا رہتا ہے؟ کسی نے اگر کلر کیا یا مہندی لگایا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. نہیں ٹوٹے گا، وہی جو اصل آپ نے بیان فرمایا اس کے مطابق. ہاں، لیکن یہ ہے کہ بلیک کلر نہ لگا، بلیک مہندی نہ لگا. بلیک کلر تو رمضان میں ہی نہیں، اس کے علاوہ کبھی بھی نہیں لگا سکتا، کبھی بھی نہیں لگانا چاہیے. ٹھیک ہے. ایک سوال جو ہے وہ آپ سے پوچھنا چاہوں گا میں ہمارے گیسٹ سے، آپ کی کہانی، آپ کی زبانی، کہ آپ کو سحری میں میٹھا زیادہ پریفر کرتے آپ یا کچھ نمکین تیکھا پسند کرتے ہیں؟ علی بھائی. ویسے میٹھا مجھے یوں جنرلی بہت پسند ہے، اچھا، اور شوق سے کھاتا ہوں. اور ہمارے یہاں بالخصوص اب بات چلی تو بتا دوں، ہمارے جو شہر ہے جے پور میں جی یا راجستھان کے اور بھی علاقوں کے اندر، ہمارے یہاں میٹھا بہت کھایا جاتا ہے. جی. اور جب آپ کبھی دعوت میں شرکت کرنے کا آپ کئی موقع ملا، آپ تشریف لائیے گا حاضر ہوئے تھے دعوت کا. اچھا، کیا آپ کی طرف سے دعوت بھی ملی تھی بٹ وقت کی کمی. جی وقت کی کمی تھی. تو ہمارے یہاں دعوتوں کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جب میٹھا رکھتے ہیں نا تو میٹھا کھلاتے ہیں جی بھر کے. جی بھر کے. بعض جگہ یہ ہوتا ہے نا، بعض علاقوں کے اندر کہ میٹھا ایک بار دیتے ہیں، پھر وہ جو نمکین ہے یا بریانی ہے، جو سالن ہے، وہ لے کر آ جاتے ہیں. ہمارے یہاں ہے کہ جب تک وہ میٹھا لے کے کھڑے ہوتے ہیں نا، وہ کٹورے میٹھے کے، جب تک وہ مانگتے جاؤ اس کو ڈالتے جاؤ، پھر کہیں کہ اب ہو گیا، پھر جناب وہ جو ہے سالن ہے یا جو چیزیں لائی جاتی ہیں. تو میٹھا مجھے بہت پسند ہے، لیکن سحری کے اندر عام طور پر میٹھا نہیں کھاتا ہوں. سحری میں جو سالن ہے یا جو چیزیں تیکھا، جی ہاں، نمکین یعنی مطلب جو سالن وغیرہ ہے. جی جی. اسی پر جمیل بھائی، آپ کے یہاں کی سحری کچھ اسپیشل، کچھ ڈفرینٹ بنتی ہے، یا یہی جواب اگر آپ دے دیں کہ آپ کو کیا پسند ہے، میٹھا یا تیکھا، نمکین؟ ویسے سحری میں سحری میں تو نمکین ہی ہے. نمکین، ہاں، جیسے نارملی جو گھروں میں بنتا ہے روٹی سالن وغیرہ. جی. لیکن ہمارے یہاں جو ہے نا، اس طرف کرناٹک کی اگر میں بات کروں تو ساؤتھ میں حیدرآباد بڑا مشہور شہر ہے جی، اور اس کو ایک نسبت جو ہے نا بریانی سے بھی ہے. اچھا. ہاں، تو سحری میں بھی بریانی کھاتے ہیں؟ ہاں، کھاتے ہیں سحری میں بریانی. جی. تو ہمارے یہاں جو ہے نا کرناٹک میں گلبرگہ شریف، جی جی، یہ بھی بڑا مشہور شہر ہے اور حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا شہر ہے یہ. تو وہاں کی جو اسپیشل ڈش ہے نا، حیدرآباد بریانی سے مشہور ہے، اور یہاں جو ہے نا ایک ڈش ہے تہاری، اسے کہتے ہیں. تو ہمارے یہاں کرناٹک کے اندر دکن والے ایریا میں بالخصوص تو سحری میں بھی جو ہے نا اس چیز کو زیادہ تر لوگ استعمال گھروں میں بھی. میں نے یہ سنا ہے کہ وہاں پہ مطلب تینوں وہ تہاری کو یا اس طرح کی چیزوں کو مطلب مسلسل کھا لیتے ہیں. مطلب ہمارے یہاں ایسا ایک وقت لے لیا تو دوسرے وقت اب روٹی ضروری. جی جی جی. یعنی نارملی ہم بمبئی میں جو رواج ہے کہ چاول ہم جو ہے وہ ناشتے میں پریفر نہیں کرتے، لیکن میں نے کرناٹک میں ناشتے میں بھی چاول کھایا. ابھی جو گلبرگہ شریف میں 2 دن کا ہمارا سنتوں بھرا اجتماع ہوا. جی جی جی، بہت مبارک آپ کو اس کے لیے، کامیاب اجتماع ماشاءاللہ. الحمدللہ، جزاک اللہ. تو اس میں جو کینٹین کی جس کو ہم نے ذمہ داری دی ہوئی تھی، تو پہلے دن انہوں نے ناشتے میں تہاری بنائی تھی. اچھا، ہاں ٹھیک ہے. اب تو یہ بریانی کا سسٹم ہمارے بھی چل پڑا ہے ناشتے میں. ناشتے میں اب نکلیں گے نا صبح فجر کے بعد، تو کئی اب وہ ٹھیلے لگے ہوتے ہیں، ڈھاری جس کو بولتے ہیں، وہ آپ کو روڈ پہ مل جاتی ہے، لوگ ناشتے میں بریانی کھاتے ہیں. جی جی. مفتی صاحب، آپ کیا پسند کرتے ہیں سحری میں؟ میٹھا نہیں کھاتا ہوں میں عموماً سحری میں. پسند ہے میٹھا،
اعتدال کے ساتھ، لیکن یہ ہے کہ جے پور جتنا نہیں پسند؟ ویسا نہیں، میڈیم کھاتا ہوں میں، اور جو پسند کا میٹھا وہ تو زیادہ کھا لیتا ہوں، لیکن یہ کہ اعتدال کے ساتھ. جی جی. اور لیکن نمکین چیزیں سحری میں میں جو عموماً پریفر کرتے ہیں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، ماشاء اللہ جو ہے وہ آپ سے اگر طبی فوائد اور طبی نقصانات یہ سب پوچھے تو آپ میٹھے کے تعلق سے کہیں گے کہ نہیں اوائڈ کرنا چاہیے، کم سے کم کھانا چاہیے، بٹ آپ کو کیا پسند ہے؟ نارملی سحری میں کیونکہ ایک تو ہوتا ہے کہ جو ہے وہ ریکمنڈیشن، جی جی اور ایک ہوتا ہے اپنی پسند. جی جی دونوں میں بہت فرق ہے، ریکمنڈیشن اور اپنی پسند. میٹھے کی طرف تو کم ہی رجحان ہے جی. اور زیادہ تر یہی مطلب نمکین والا، جیسا کہ اور دیکھا جائے تو زیادہ تر یعنی ایک تعداد ہے جی جو اب مطلب کچھ ایریاز چھوڑ کے تو یہ مطلب اس کے نمکین کی طرف ہی آتی ہے. اچھا. سحری ہو یا اس طرح کے معاملات بھی ہو تو نمکین ہی جو گھر میں جو بنتے ہیں سالن الگ وغیرہ. الگ ہے، کہیں دودھ اور روٹی، دودھ اور روٹی. یو پی وغیرہ کی طرف دودھ سحری میں لیا جاتا ہے، فیرنی، سیوئی، یہ بھی چلتی ہے. یو پی بہار کی طرف ملائی کھاتے ہیں کچھ، ملائی تو اپنے ادھر بھی ہے، لیکن یہ ملائی کھائی جاتی ہے. جی. اپنے یہاں ملائی روٹی ہے، جی. یا بریڈ پاؤ ہے، جی. یا آملیٹ ہے. جی جی. ایریا میں ڈیپینڈ کرتے ہیں، جیسے کہ ساؤتھ میں دیکھیں تو چاول کا تھوڑا زیادہ رجحان رہتا ہے، اسے ایریا وائز تھوڑا یہ رہتا ہے. چلے آخری سوال ڈاکٹر صاحب سے ہی کر لیتے ہیں، کیا ایسا کھائے کہ جس سے پیاس جو ہے وہ کم سے کم لگے؟ جی 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 سحری میں یا مطلب ویورز میں سے کسی نے سوال کیا. پیاس کے تعلق سے اگر دیکھیں نا تو کچھ چیزیں ہمیں اگر روکے تو اس سے پیاس نہیں لگے گی. جیسے زیادہ مسالے دار اگر ہم کھاتے ہیں تو اس سے پیاس لگتی ہے. پھر کولڈ ڈرنکس لیتے ہیں جو کیفینیٹڈ ہو گیا، کاربونیٹڈ ہو گیا، اس سے بھی پیاس لگتی ہے. پھر جو چلڈ پانی جو ریفریجریٹر کا جیسے میں نے پچھلے بھی عرض کیا تو اس سے بھی پیاس لگتی ہے. تو یہ کچھ چیزیں جو ہے نا جو سیکریشن ہماری باڈی کی چھوڑتی ہے تو اس سے پیاس لگتی ہے. تو اس کو ہمیں روکیں گے تو انشاءاللہ پھر وہ پیاس سے. کیا نہیں کھانا چاہیے آپ نے بتایا، کیا کھانا چاہیے؟ کھانے کے لیے تو میں نے پہلے بھی یہ کیا تھا کہ جو کھجور ہے ماشاءاللہ جو انرجیٹک رہتا ہے اور وہ ہے نا سلو انرجی ریلیز کرتا ہے باڈی میں، تو انشاءاللہ کھجور اگر ہم کھائیں گے. دہی استعمال کریں؟ دہی بھی ہے، دہی کا بھی ہے استعمال، ڈائجیشن بھی اچھا کرتا ہے. دہی سے بھی بھوک اور پیاس دونوں جو ہے وہ کم لگتی ہے. ایسا کیا بات ہے، ماشاءاللہ. امیر اہل سنت مدد اللہ علیہ نے، میں نے کہیں پڑھا تھا یا سنا تھا امیر اہل سنت کا، تو انہوں نے جو بتایا نا ابھی جی جی کہ ایک کھجور لے لیں، جی، منہ میں اس کو چباتے رہے اور تھوڑا سا پانی لے لیں، ٹھیک ہے، اور مزید اس کو چباتے رہے. جی. اس طریقے سے 2-3 کھجور کھا لے جی. تو انشاءاللہ پیاس سے کافی حد تک راحت ہوگی. اور میں نے جب شدت کی گرمی میں روزہ چل رہا تھا پچھلے دنوں تو میں نے اس کا تجربہ کیا تھا. کیا بات ہے، ماشاءاللہ. ماشاءاللہ ناظرین، بڑی ہی پیاری گفتگو رہی. آج کا ٹاپک بھی بڑا پیارا تھا اور گیسٹ بھی پیارے پیارے تھے، تو ان سے گفتگو کر کے بڑا مزہ آیا. امید ہے کہ آپ کو بھی ہمارا یہ پروگرام بڑا پسند آتا ہوگا. اسے دیکھیے، دوسروں کو بھی دیکھنے کی ترغیب دلائیے. ایف جی این چینل دیکھتے رہیے. ایف جی این چینل ماشاءاللہ یہ آپ کو گھر بیٹھے علم دین پہنچا رہا ہے. ایف جی این چینل دیکھتے رہیے، دوسروں کو اس کی ترغیب دلاتے رہیے. اور ایف جی این چینل جو ہے وہ یہ سیٹلائٹ پہ بھی موجود ہے. اپنے کیبل آپریٹر سے کہہ کر، اگر آپ کے یہاں کیبل ہے آلریڈی تو آپ ایف جی این چینل بھی اپنے کیبل آپریٹر سے کہہ کے اسے اپنے ٹی وی پر جاری کروائیں. بہت ماشاءاللہ ایک پروگرام ہمارا آتا ہے کون بڑا پیارا، آپ ہی لے کر آتے ہیں. چلے بھائی، ایڈورٹائز شروع ہو گئی، کیوں نہ کرے بھائی. ہم دنیاوی ایڈورٹائز نہیں کر سکتے تو اپنے پروگرام کی تو کر سکتے. جی، رحمتوں کے رنگ ایک پروگرام آتا ہے ماشاءاللہ، بڑا ہی پیارا، دلچسپ، اور نام کی طرح ہی وہ اس میں مختلف ہم رحمتوں کے رنگ شامل کرتے ہیں. بلاتے نہیں ہیں آپ کبھی اپنے پروگرام میں؟ تشریف لائیں، ہم آپ کو اپنے پروگرام میں بلاتے ہیں. کیا بات ہے. یعنی آپ تو اپنے ہی اپنے کو کیا بلائیں. ویریس سیگمنٹس رہتے ہیں، دیکھتے ہیں. سبحان اس میں ہم نے دلچسپی کے لیے جس طرح آپ ماشاءاللہ شامل کرتے ہیں، تو ہم مدنی کوسوٹی بھی کرتے ہیں، اشعار کی تکرار بھی کرتے ہیں اپنے مبلغین کے ساتھ. اسی طرح وہ لفظ سے شعر سنا، اس طرح کی ہم ایکٹیویٹی کرتے ہیں، نعت خوانی اس میں کرتے ہیں. تو یہ سلسلہ کرتے ہیں، تو آپ بھی دیکھیں ناظرین، اس کی دعوت بھی ہم کریں انشاءاللہ. تقریباً 2:30 بجے یہ پروگرام ہوتا ہے رحمتوں کے رنگ. رمضان کا اسپیشل پروگرام ہے، علی بھائی لے کر آتے ہیں، بڑا دلچسپ پروگرام ہے. اس کو آپ دیکھیں اور ایف جی این چینل کو دیکھتے رہیں. انشاءاللہ آپ کے گھر میں انشاءاللہ علم دین بیٹھے بٹھائے آپ کو سیکھنے کا موقع ملے گا. بہت شکریہ جمیل بھائی، آپ تشریف لائے، اور آپ سب کا بھی، ناظرین کا بھی بہت شکریہ. ہمیں اجازت دیجیے، ابھی ہمیں سحری کرنا ہے. آپ نے تقریباً سحری کر لی ہوگی، اب ہم بڑھتے ہیں سحری کی جانب. جزاک اللہ خیرہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. ابر کرم نور برسا رہا ہے مزہ خوب رمضان میں آ رہا ہے رمضان آ گیا ابر کرم نور برسا رہا ہے مزہ خوب رمضان میں آ رہا ہے رمضان آ گیا